في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ کامل دین پر کیا ہے۔ سمجھتے تھے جس طرح حالات آئیں گے بے دینی کی وجہ سے، ایسے حالات بھی آئیں گے ناقص دین کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا جو حکم ہے اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ نماز نہ چھوڑو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، بیت اللہ کا حج کرو، شاہدینی گواہی دو۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جو حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا شاید مطلب یہ ہوگا کہ فرائض پورے ادا۔ میں بہت بنیادی اور اہم بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا عقیدے سے لے کر، عبادات سے لے کر، معاملات سے لے کر، پورے معاشرے کو لے کر، یہاں تک کہ مسلمان کی شکل، اس کا لباس، یہ اگر سنت کے خلاف ہے تو یہ اسلام میں پورا داخل نہیں۔ آپ سوچیے کیا اس کا عقیدہ، اس کے فرائض، اس کے معاملات، اس کی شادیاں، اس کا سر سے لے کر پیر تک حلیہ، اگر یہ پورا کا پورا نظام سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ اسلام میں پورا داخل نہیں، کیونکہ یہ آیت جو نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نعوذ باللہ، کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو حکم نازل ہوا اسلام پورے داخل ہو جاؤ۔ کسی نے کہا نماز پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے تو کہا گیا کہ اسلام پورے داخل ہو جاؤ۔ زکوٰۃ تو دیں گے، روزہ تو رکھیں گے، حج نہیں کریں گے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان قبول نہیں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ نہ رکھے اس کا ایمان نماز قبول نہیں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے مگر زکوٰۃ نہ دے اس کا ایمان نماز روزہ قبول نہیں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ دے حج نہ کرے اس کا ایمان نماز روزہ زکوٰۃ قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کامل دین قبول کرتے ہیں۔ آپ میں کتنے بیوپاری ہیں، آپ میں کتنے تاجر ہیں، اگر آپ کا مال ناقص ہے تو آپ کا مال ریجیکٹ ہو جاتا ہے، آپ کا مال واپس ہو جاتا ہے۔ مخلوق آپ کا ناقص مال لینے میں تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ناقص اسلام پر کیسے راضی ہو جائے؟ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ بالکل آپ کو واپس کرنے کا حق ہے کیونکہ میں نے چیز آپ کو غلط دی۔ میں بہت آپ سے بنیادی بات عرض کروں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس امر کا مطلب کیا تھا؟ یہ حکم کب نازل ہوا؟ یہ بات یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حکم کب نازل ہوا۔
یہود جب اسلام لے آئے اور پکے سچے مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر پورا دین اختیار کر لیا، کمال ظاہر بات ہے کہ جو آج آپ کے زمانے میں ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا ایمان، اس کا دین کتنا کامل ہوگا۔ میں بہت اہم بات کر سکتا ہوں۔ ان یہود نے اسلام قبول کرنے کے بعد اور پکے سچے صحابی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، قرآن ہی پڑھتے ہیں، قرآن ہی ہمارا امام ہے، قرآن ہی ہمارا قانون ہے اور ہم قرآن کی ہی تابع ہیں، کیا کبھی توریت پڑھ لیا؟ آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا میرا آپ کے لیے فرض ہے۔ سوچئے، غور کیجیے۔ توریت پڑھنے کی اجازت مانگی ان مسلمانوں نے جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے کہ جی ہم کبھی توریت پڑھ لیا کریں۔ ادھر ان کا یہ سوال ہوا، ادھر آسمان سے یہ حکم آیا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا توریت پڑھنے کا مطالبہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تم نے بھی قرآن کو پوری طرح قبول نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے، اللہ اکبر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر عمر کا علم ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور سارے اہل زمین کا علم ایک پڑھنے میں رکھا جائے، عمر کا علم بھاری ہو۔ خیال آیا کہ توریت پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب غصہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہوئے اور عمر پر سارا غصہ تھا آپ کا کہ عمر نے توریت نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، ان کے لیے کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے سوائے میرے طریقے کے، سوائے میرے اتباع، اور اگر تم ان کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں عمر، میں جو قرآن لے کر آیا ہوں، کیا یہ تمہاری نجات کے لیے اور یہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ آسمانی کتاب توریت، اس کے پڑھنے کی اجازت، قرآن کرنے اسلام پورے داخل ہو جائے، یہ ایک ٹانگ، ایک پیر اس کشتی میں، ایک پیر اس کشتی میں، یہ نہیں چلے۔ آپ بتائیے، آپ غور کیجئے، میں بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں، یہ تو توریت کی پڑھنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ اسلام ہے، باقی آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ کا دل چاہتا ہے سنت و عمل کرنے کو تو کیجئے، اور اگر نہیں ہے موقع تو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہ کوئی فرض تو ہے نہیں، یہ تو سنت ہے۔ جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی پورے دن پر ہے۔ امام غزالی عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق کا ادا کرنا، ہر کام میں سنتوں کا اہتمام۔ یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہوتی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کم ہو رہی ہے، یعنی کسی ایک رائے میں لاکھ حکم چھوڑا جا رہا ہے، تو اس کا دین اس طرح ناقص ہوگا جس طرح نماز پڑھنے والا ایک رکوع ایک سجدہ چھوڑ دے یا ایک رکعت چھوڑ دے تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ اس ناقص نماز سے جس طرح کا مسلال ہونے والا نہیں ہے، اس ناقص دین سے بھی مسلمان کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو عزتوں کا اور غلبے کا اور کامیابی کا جو وعدہ ہے، وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ ہمارا وعدہ کامل دین پر ہے۔ سوچیے، میں مثال اس کی، بلکہ مسلمان ہی سوچتا ہے کہ یہ تو ضرورت ہے، اس کو اس طرح جاؤ پورا کر لو۔ ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا کھانے، ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا کھانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔
دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی حرام نہیں ہے، بے شک سنت ہے۔ لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے مسلمانوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ سنت سنت ہے، فرض نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کوئی زیادہ لازم نہیں ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی حکم کا درجہ، ایک ہے کسی حکم کا، کسی عمل کا حکم، درجہ اور حکم بولنے بہت بڑا فرق ہے۔ اگر آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور آپ یہ ہلکا سمجھ کر کہہ دیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو آپ ذرا اسے اندازہ کر لیجیے کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے اس سے ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کو سجدہ کرنے کی توفیق بھی اللہ نے اسے چھین لی ہے کہ جاؤ، اگر تمہارا حکم نہیں کرتے تو نکل جاؤ۔ اس نے تکبر کے سے انکار کیا، ادھر اس شخص نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس میں بھی یہی ہے ما منعہ الکبر کہ اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ آپ نے دعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ میں آپ سب سے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سب کی عادت بن چکی ہے کہ نماز کے انکار کو تو بہرحال ڈر لگتا ہے، اور سنت کا انکار اس میں کیا بات ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں۔ آپ غور کیجیے نا، ایک آدمی نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لینے سے انکار نہیں کیا کہ نہیں جی میں تو بائیں سے ہی کھاؤں گا، یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ معذور ہوں، دائیں ہاتھ سے میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں، اور یہ اس نے عذر اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ٹوکنے والے کو اور متوجہ کرنے والے کو خاموش کر سکے۔ یہ عام عادت ہے لوگوں کی کہ جب انہیں کسی سنت کی طرف یا کسی عمل خیر کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ اس نے عذر پیش کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا ہے، حالانکہ اس کا یہ عذر جھوٹا عذر تھا، اس کا دائیں ہاتھ بالکل درست تھا، لیکن آپ نے دعا دی اور فرمایا اللہ کے طرح یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ اس دن کے اس وقت کے بعد سے اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف اٹھا نہیں، اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر ابلیس کی کمر شل ہو گئی اللہ کو سجدہ کرنے سے، اس کا دائیں ہاتھ شل ہو گیا سارے کاموں سے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا تھا پہلی بنیادی بات کہ پورا دین زندگی میں پورا دین زندگی میں اس لیے کہ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا۔ اتباع سنت کے بغیر مسلمان کا اسلام کامل نہیں ہوتا۔ وہ تو دوسری قوموں میں بھی عبادات کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں، غیر مسلم روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، زمانہ جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، بڑے اہتمام سے ہوتا تھا، لیکن اسلام کا تعارف، اسلام کا حسن وہ صرف اور صرف اتباع سنت میں ہے، اور لوگ معمولی سمجھ کر انکار کر دیتے۔ بغداد کی سب سے بڑی عدالت کے جج قاضی یوسف، وزیر بغداد کا وزیر سے تعلق، قاضی صاحب کو بہت محبت، بہت دوستی آپس میں، دعوت کی وزیر کی، وہ آیا کھانے کے لیے، اس نے پوچھ لیا قاضی صاحب سے کھانے میں کیا ہے؟ قاضی صاحب نے حدیث پڑھی اور یہ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، میں نے آپ کے لیے کھانے میں لوکی تیار کروائی ہے۔ اس جو ہے وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں، بس اتنا اس کا کہنا تھا، مجھے لوکی پسند نہیں۔ فرمایا کوئی ہے تو تھوڑا کیا بات ہے کہ یہ آدمی واجب القتل ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ خود تلوار نکال کے قتل کے لیے۔
اس کو قتل کر دیا جائے. یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے مجھے لوکی پسند نہیں. سوچیے لوکی جس کا کھانا واجب نہیں ہے، داڑھی جس کا رکھنا واجب ہے، ایک سنت عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے پسند نہیں. فرمایا تلوار نکالی اس کے قتل کے لیے. لوگ آئے کیا بات ہے کہ اس نے یہ کہا مجھے لوگ پسند نہیں ہے، یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا. پورے بغداد میں قرآن بھی کیا ہے. کیا بات ہے؟ میری بات یہ ہے کہ اس نے سنت کو ہلکا سمجھ کر اور سنت سے بے رغبتی ظاہر کی ہے. سنت سے بے رغبتی ظاہر کی. آج کا لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی یہ سنتا تھا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں لوگ کی پسند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو اس کو قتل کر دو. اللہ کے نبی کی سنت سے محبت نہیں، اسے قتل کر دو. اس پر آ کر جان بچی وزیر کی کہ یہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے، اپنے اسلام کی تجدید کر لے تو جان بچ جائے گی، ورنہ جان بچ نہیں. ایک زمانہ ہوا تھا، میں عرض کر رہا ہوں زندگی میں پورا دین رہا، زندگی میں پورا دین. مولانا صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے. میرے کام کا مقصد احیاء سنت، اس لیے کہ ہر قوم کا تعارف اس قوم کے حلیے سے ہے. یہ فوج کا آدمی ہے، یہ پولیس کا آدمی ہے، یہ فلاں شعبے کا آدمی ہے، اس کا تعارف اس کے لباس سے ہے. ہر پھل کب کی پہچان اس کے چھلکے سے ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اسلام کو سنت کے ذریعے ظاہر کرو، اپنے اسلام کو سنت کے ذریعے ظاہر کرو اور کہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسلمان قوم میں سے ہوں، بلکہ میرا حلیہ بتا دوں کہ میں مسلمان ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی یہ ہے، قیامت کے قریب آنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی جو سلام کرے گا وہ جان پہچان والوں کو سلام کرے گا. پہلے پوچھے گا آپ کون ہے، سلام کرے گا. اس کا مطلب سب نے یہ لکھ دیا شدہ نے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے چچا کو، تایا کو، بھائی کو، بھتیجے کو، رشتے داروں کو سلام کرے گا اور جن کو پہچانتے نہیں اس کو ان کو سلامی نہیں کرے گا. التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، یہ حدیث ہے کہ سلام کرنا جان پہچان والوں کو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم اور بلیغ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے اتنا ننگا ہو جائے گا اور غیر مسلموں کا لباس ان کی شکل ایسی بنا لے گا کہ اس کو سلام کرنے کے لیے پہچاننا پڑے گا. پہلے نام پوچھ کر کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے. جب وہ کہے گا میں نے عبد الرحمن علیہ السلام کیا جائے گا، ورنہ اس سے پہلا سلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ کافر کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں. میرے دوستوں، اس ساری نقل و حرکت کا، اس ساری محنت کا اصل مقصد یہی ہے اپنے آپ کو، اس کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا. تبدیلی مقصود ہے کہ مسلمان بن کر رہے. اور یہ ماحول کا یا سنت کے خلاف کسی قانون کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا، خدا کی قسم وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اپنے طریقے کا داعی نہیں ہے. اگر طریقے کا داعی ہوتا تو پھر یہ اپنے طریقے سے ماحول سے متاثر ہوتا، نہ یہ کسی قانون کی وجہ سے کام اپنی نبی کی سنت یا اپنے نبی کا حکم چھوڑنے والا نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان نے دعوت چھوڑ کر اپنے آپ کو باطل کا مدعو بنا لیا ہے. اس لیے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے، یا مسلمان داعی بن کر رہے گا یا مدعو بن کر رہے گا. فرمایا کہ حق کی دعوت پر آ جاؤ تو تمہارے دین میں استقامت، تمہارے دین میں قوت اور
ساری باطل طاقتیں اور قومیں وہ تمہارے سامنے تمہارے دین پر جھک جائیں گی، کیونکہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں تو آیت پڑھی تھی قرآن کی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ پختہ مذہب، اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کر سکتا ہے؟ جملہ استفہام انکاری ہے کہ جو اپنے دین کی دعوت دیتے ہوئے عمل کرے، اور اس میں بھی عمل پر دعوت کو مقدم کیا ہے، دعوت کو عمل پر مقدم کیا ہے، اس لیے مقدم کیا ہے کہ عمل پر استقامت دعوت کے بغیر نہیں، اور اس لیے مقدم کیا ہے دعوت کو کہ جو آدمی بالکل کبھی کوئی عمل نہیں کرتا اس کے ذمے کی دعوت دینا اسی طرح فرض عین ہے جس طرح عمل کرنے والے کے ذمے فرض ہے۔ یہ بھی ایک بے وقوفی کی سوچ ہے کہ بھئی آپ عمل تو کرتے نہیں، دعوت دیتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط خیال ہے۔ دعوت دینے کے لیے نہ عمل شرط ہے نہ علم شرط ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ ایک آدمی کو نماز کی دعوت دیجیے، علم ہے وہ طریقہ بتائیں گے نماز کا، مگر دعوت دینا ہر فرد کے ذمے فرض عین ہے، اور اللہ کی قسم اس لیے فرض عین ہے ہر فرد کے ذمے دعوت دینا کیونکہ ایمان لانا فرض عین ہے۔ ایمان لانا فرض عین ہے، اس لیے دعوت دینا بھی فرض عین ہے۔ یہ خیال تو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ دعوت کا کام فرض کفایہ ہے، کیونکہ ایمان لانا فرض عین ہے ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ، اس لیے دعوت دینا بھی فرض عین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت دینا اصل یہی ایک واحد سبب اور واحد ایک فریضہ اور واحد ایک طریقہ اور واحد ایک ذریعہ ہے ایمان کی تکمیل۔ آپ چاہے کتنے بھی دیندار ہوں، کتنے بھی تہجد گزار ہوں، دیندار ہوں، آپ ہر اعتبار سے آپ کا دین کامل ہو، مگر یہ بات سب یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑے ولی کے ذمے ہے اور بڑے سے بڑے شیخ کے ذمے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت دے۔ علماء نے لکھا ہے بات کرو سوچیے، تو کتنا بھی عمل کا عادی کتنا ہو، کوئی کتنا بھی گناہوں سے بچنے والا کیوں نہ ہو، مگر اس کے ایمان کی زیادتی اور اس کے ایمان کی تکمیل وہ دوسروں کو دعوت دینے پر موقوف ہے۔ قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اگر ایمان باللہ چاہتے ہو تو اس کا بنیادی سبب وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور دوسروں کو منکر سے بچانا ہے۔ بڑے عالم گزرے ہیں مولانا فضل عالم میشر رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ میں اسی آیت کے ذریعے بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا اللہ چاہتا ہے، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے، نفلیں پڑھتے پڑھتے سجدے کرتے کرتے، روزے اتنے رکھتا ہے کہ اس کے ہونٹ خشک ہو جائیں روزے رکھتے رکھتے، زکوٰۃ وقت پر ادا کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایمان کا معیار اس کی علامت صرف یہ نہیں، بلکہ اسلامی ایمان کی علامت، اسلامی ایمان کا معیار یہ ہے کہ آیا یہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے یا نہیں، اور دوسروں کو برائی سے بچاتا ہے یا نہیں۔ معاشرہ کیوں بگڑا، معاملات کیوں بگڑے، ماحول کیوں بگڑا؟ ماحول نہ آسمان سے نازل ہوتا ہے نہ زمین سے اگتا ہے، ماحول ہر انسان کے عمل کا نام ماحول ہے۔ اگر اس کا عمل ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، تہجد کا، سچ بولنے کا، اس کا ماحول حجاب کا اور پردے کا، اس کا ماحول سر سے لے کے پیٹ تک سنتوں کے حلیہ کا ہے، تو یہ ماحول دین کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ اور اس کو آپ چھوڑ دیجیے تو یہ ماحول دین کا ماحول ہو جائے گا۔ ماحول کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ماحول سے پریشان ہیں، نہیں، ماحول سے آپ نہیں، آپ سے ماحول ہے۔ ماحول سے آپ نہیں، آپ سے ماحول ہے، جیسا ان کا عمل ہوگا ویسا ماحول ہوگا۔ اس لیے ہم نے بنیادی بات عرض کی ہے کہ کامل دین کامل ایمان سے، اور کامل ایمان اللہ کی قسم صرف دعوت سے۔ میں تو حصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ لا علم ہے کہ آپ اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا خیال یہ کہ نہیں صرف دعوت سے ایمان نہیں بنتا، تو آپ کا خیال بالکل قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ کے عمل کے بھی خلاف ہے۔ آپ غور کیجیے، علماء سے بھی عرض کرتا ہوں آپ کو، امام بخاری رحمۃ اللہ کا مذہب ہے
ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا مذہب ہے، وہ اپنے مذہب کی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عالم ہیں صحابہ میں، اللہ اکبر، سب سے بڑے عالم ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے وہ بازاروں میں اور گلیوں میں لوگوں سے ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا من ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ دیر کے پھر ایمان لے۔ یہی امام بخاری کا مستدل ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور ایمان کی زیادتی کا جو بنیادی سبب ہے وہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لے کر آنا، اور یہاں مسلم ایمان کے حلقوں میں مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی قدرت کو، اس کے تذکرے کرنا ان حلقوں میں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح سویرے اپنا وقت فارغ کرے ایمان کے حلقے میں بیٹھنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ میں تو مومن ہوں، کیا ضرورت ہے ایمان کی، کہ مومن کو ایمان کی ضرورت ہے اور مومن کو ایمان لانے کا حکم بھی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مسلمان کو کہ وہ روزانہ اپنا وقت فارغ کرے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو حکم ہے حدیث میں ایمان کی تجدید کرو، ایمان کی تجدید کرو، اس تجدید کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے سوال کیا آپ سے کہ اللہ ایمان کی تجدید کیسے کرے؟ ہمارے آپ سے کوئی لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی بڑائی کے تذکرے، اس کے احکام کے تذکرے، اس کی قدرت کے تذکرے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس کے لیے اجتماعی حلقہ اصل ہے، اس لیے کہ جب ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلائیں گے تو پھر ایمان میں زیادتی ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بھی ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام بتلائے جاتے ہیں تو اس سے ان ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے والوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہی مطلب آیت کا ہے اور یہی معمول صحابہ کا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک سے ملاقاتیں کرتے، ایک ایک کے پاس جاتے، ایک دو کے ہاتھ پکڑتے ہوئے مسجد میں لے کر آتے اور فرماتے کہ آؤ چلو اٹھو ہمارے ساتھ، اور یہ کہہ کے فرماتے تھے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ یہ سب دلائل ہیں اور یہ صحابہ کرام کے اپنے ایمان کی تکمیل کے طریقے ہیں جو امت نے اجتماعی طور پر چھوڑ دی، اور ایسا کا ملفوظ ہے۔ میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ کام نے ایمان کو حرکت دینے، اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے یہاں گشت کا جو موضوع ہے وہ گشت کا موضوع اس کی ملاقاتیں کر لینا نہیں۔ گشت کا مقصد کیا ہے؟ ایک شخص کو منکر کرتے ہوئے دیکھ رہے آپ چاہتے ہیں کہ منکر کو چھوڑ دیں، اس کے لیے سب سے اعلیٰ بات یہ ہے، اعلیٰ بات جو کہہ رہا ہوں، اعلیٰ بات یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد میں لے آئیں۔ یہ اعلیٰ ایمان ہے، یہ اعلیٰ بات ہے، کیونکہ 3 قسمیں جہاد کی حضرت علی کا قول ہے، جہاد بالید، ہاتھ سے جہاد، زبان سے جہاد، دل سے جہاد۔ اگر آپ ہاتھ کسی کو پکڑ کے لے آئے مسجد میں تو یہ آپ کا اعلیٰ ایمان ہے اور یہ اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ اس شخص کو غلط منکر کرنے والے کے پاس آپ جائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے پاس جائیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل دماغوں میں یہ بٹھا دیا ہے شیطان نے کہ جا کر دعوت دینا کوئی ضروری نہیں ہے، جب آلات و ذرائع ہیں بات کے پہنچانے کے تو اس سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے، جبکہ دعوت ایک وہ ایسا بدنی فریضہ ہے نماز کی طرح جو آپ کے خود جا کر دعوت دیے بغیر یہ فریضہ کسی قلم سے، کسی اخبار سے، کسی رسالے سے، کسی کتاب سے، کسی موبائل سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے سب سے کھل کر کہہ رہا ہوں، یہ جو ایک دھوکہ لگا ہے لوگوں کو
کہ بات کے پہنچانے کے ذرائع اور بھی ہیں، میں آپ سے کھل کر گیا جس طرح نماز کا فریضہ خارجی کسی چیز سے ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کے بدن کا استعمال اصل ہے، ایسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کا فریضہ آپ کے بدن سے متعلق ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے یہ فریضہ ادا نہیں ہے۔ آپ حدیث کو غور کیجئے نا تو میری بات سمجھ میں آئے گی نا، کیونکہ رواجی طریقے اتنے چل گئے ہیں کہ اب سنت طریقوں پر اگر کہا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ بات کر رہے ہیں اور ان کا تفرد ہے، جی ہاں، اور یہ کوئی نئی بات ہے، کیونکہ سنتیں اتنی پرانی ہو گئی ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا آدمیوں کو نئی بات لگتی ہے۔ اس کو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ دعوت کا فریضہ کیسا دعوت۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہاتھ سے منکر کو بدلنا اعلیٰ ایمان ہے اور یہ اعلیٰ جہاد ہے۔ دوسرا درجہ کہ آپ زبان سے جا کر لوگوں کو سمجھا کر انہیں مسجد میں لے آئیں۔ یہ نہیں ہم کو بتا دے معروفات کیا منکرات کیا، یہ دعوت نہیں ہے۔ کسی کو منکرات معروفات بتانا دعوت نہیں ہے، معلومات ہے۔ کتابوں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ منکر ہے یہ معروف ہے۔ وقت ثقیف کو معلوم تھا کہ یہ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں، ان کو معلوم تھا، انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، جہاد نہیں کریں گے، اور ہم آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں انہیں مسجد میں رکھو، اس ماحول میں رہے بغیر ان میں عمل کی استعداد پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ زبان سے ان کو سمجھا کر مسجد میں لے آئیں۔ یہ درمیانہ جہاد ہے اور یہ درمیانہ ایمان ہے کہ آپ زبان سے سمجھیں۔ سب سے ضعیف ترین ایمان، سب سے کمزور ایمان اس مسلمان کا ہے جو کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر دل سے رو رہا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، میں زبان نہیں کھول سکتا، یہاں ماحول میرے خلاف ہو جائے گا، میں مجبور ہوں۔ یہ صرف گناہ کو دیکھ کر جسے اگر کڑ رہا ہے تو یہ اس کا سب سے ضعیف ترین ایمان ہے اور یہ سب سے ضعیف ترین جہاد ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی مسلمان کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کو روکنے کی اور اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو صاف اس کے اندر ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ مسلمان یہ منکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا، بتائیے اس کو ایمان کہا جائے اس کے دل میں یا فسق کہا جائے اس کے دل میں کہ کیا؟ تو منکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ یہ تو کمزور ایمان اس کا تھا جو منکر کو دیکھ کر غمگین ہو رہا تھا، اس کا ایمان ہے سب سے کمزور ایمان۔ اور اگر یہ منکر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے تو پھر تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے۔ ایسے حالات میں مسلمان یہ کہیے ہمیں ایمان کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ایمان والے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو، ایمان کی تکمیل کا اصل سبب یہ ہے آدمی غلط ماحول میں رہتے دین سے بالکل ناواقف ہو جاتا ہے اور عمل کی اصلاح ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ پہلا کام یہ ہے فرد کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھنے کی غرض سے لے کر آؤ۔ اجلس بنا نومن ساعتن، صحابہ کرام کا یہ قول ہے، ان کا عمل ہے۔ ایمان کی زیادتی کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس کا بلکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا تو عمل ہے ہی ہے، لیکن سنت بھی یہی ہے۔ چلیے اور سنیے آگے کہ سنت بھی یہی ہے۔ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا ہی ایمان کی تکمیل کا واحد سبب ہے۔ میں سنت سے حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ زید بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک صاحب کو دعوت دی تو کہا کہ آؤ ایمان لائیں گے، تو آج کل کے لوگوں کی طرح انہیں بھی اشکال ہوا کہ تو ایمان والے ہیں، یہ کون سے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لا چکے ہم تو ایمان، ہم تو کفر سے اسلام میں آ گئے۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے ایمان لانا یہ ہے کہ ایک غیر مسلم مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے، وہ بھی یہ سمجھے۔ جا کے اشکال کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ رسول اللہ یہ اس طرح کہتے ہیں، جس سے کہہ رہے ایمان نہیں مجھے ایمان لا چکا ہوں۔ فرمایا نہیں، ابن رواحہ مسجد میں ایمان کے وہ حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر ملائکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو، وہ میرے تذکروں پر اور میری بڑائی کے تذکروں پر اور میرے احکام کے تذکروں پر جمع ہیں۔
وہ سمجھتے تھے یہاں ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر بیٹھو گے تو فرشتے تمہیں پروں سے آسمان تک گھیریں گے، اور یہاں فرشتوں کے پروں سے دلوں میں اس طرح ہدایت کا نور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں میں انڈوں کے رہنے سے انڈوں میں حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ بتائیے تو صحیح، جو انڈا مرغی کے پر سے دور رہ جاتا ہے وہ سڑتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، اس میں گندگی بنتی ہے، اگر پھوٹ جائے تو گھر میں اس کی کوئی بدبو برداشت نہیں کر سکتا، اتنی سخت بدبو ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کو تجربہ اور کر کے دیکھ لینا کیا بات ہے، کیوں بدبو ہے اس کے اندر، اس سے بچہ کیوں نہیں بنا؟ اتنی سی بات ہے کہ یہ انڈا مرغی کے پر سے باہر رہ گیا۔ ایک جانور کے پروں میں انڈے کے رہنے سے اس میں حیات پیدا ہو جاتی ہے، دور رہنے سے گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی فرشتوں کے پروں میں رہے گا بتائیے تو صحیح، اس کے اندر ہدایت کا نور، اس میں عبادات کا شوق کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ جبکہ ملائکہ وہ مخلوق ہیں جو تمام گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول ہیں۔ ہمارے گشت کا یہ موضوع ہے، میں سب سے کہتا ہوں ہمارے گشت کا موضوع دین کی بات پہنچانا نہیں ہے، ہمارے گشت کا موضوع منکر کے ماحول سے مسلمان کو اٹھا کر نیکی کے ماحول میں لانا ہے، ہمارا گشت کا موضوع ہے۔ کیونکہ سنت تربیت کا سنت طریقہ یہی ہے، میں عصر کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہی ہے، میں کہہ رہا ہوں سنت طریقہ تربیت کا یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ جنہیں اسلام سے وحشت یا اسلام جو لے آئے فرائض سے وحشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد نبوی میں انتظام کیا کرتے تھے، انہیں کھانا یہاں کھلاؤ، ان کا قیام یہاں کراؤ، ان کا خیمہ یہاں لگاؤ۔ بلکہ ایک آدمی چوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ یہ باندھنا سزا کے لیے نہیں تھا، مسجد میں رکھنے کے لیے تھا کہ اگر یہاں رہ گیا کچھ وقت تو اس دن چوری نہیں ہوتے رہو۔ لیکن کیا اب نماز کے لیے مسجد صرف رہ گئی ہے، وہ بھی جس کو نماز پڑھنی ہو پڑھنا میرے دوستوں، مسجد تو یہ پورے دین کے وجود میں آنے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا یہ ایک بنیادی جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اور تعلیم کے لیے آنے والے رکھتے تھے۔ ہمارے گشت کا موضوع ہے ہر فرد کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آنا، اس لیے کہ اس کا قدم اٹھانا مسجد کی طرف، یہ اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اس لیے میرے ہر مسلمان سے کوشش کر کے اس وقت کی نماز ادا کرا لینا، اس کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچا دینا۔ 2 کروڑ 80 لاکھ سال کتنی بڑی مدت ہے ایک نماز کو قضا کرنے، ایک نماز کے قضا کرنے پر۔ ہم بھری مسجد لے کر مطمئن ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت نمازی ہیں، بہت نمازی ہیں۔ وہ جو بازار میں ایک آدمی نماز چھوڑے ہوئے ہیں، آپ نماز پڑھنے والے کی تعداد کو مت دیکھیے، آپ اس بازار کو اس مجمع کو دیکھیے جو نماز سے واقف ہے۔ ہمارے یہاں گشت کا موضوع ہے یہ ایک مسلمان کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچانے کے لیے گشت ہے۔ اگر کوئی غور کرے ایک تنظیم بنا دی ہے ملاقاتوں کی، تو مشورے دے ہو گئے 2-4-6 نام، وہ آپ نے جا کے گھروں پر ملاقاتیں کر لی کہ جی ہمارا تو گشت ہو رہا ہے، مجھے تو فلاں گھر دیا گیا تھا، فلاں گھر دیا گیا تھا، فلاں گھر دیا گیا تھا، وہاں میں نے ملاقاتیں کر لی ہیں اور میں نے ان کو بٹھا کر وہاں کی سمجھا دیا ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں کنویں میں گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جانا، اس وقت کی جان نہیں بچے گی۔ ایسی گشتوں میں لوگوں سے دین کی باتیں کر کے آ جانا، اس سے ان کی جان بچنے والی نہیں۔ حدیث ہے صحیح روایت ہے کہ نجات صرف منکر کرنے والے کا ہاتھ پکڑنے میں نجات۔ آپ ان موبائلوں سے دین کی باتیں پھیلا کر سمجھتے ہیں کہ دین پھیل جائے گا۔ منکر کرنے والے کا ہاتھ اگر پکڑو گے تو نجات ہے، اور اگر تم نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا جو کشتی میں سوراخ کر رہا ہے تو تم بھی ڈوبو گے، یہ بھی ڈوبے گا۔ یہ صاف روایت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعوت کوئی کھولی چیز نہیں ہے، دعوت ایک عملی فریضہ ہے۔ دعوت ایک عملی فریضہ ہے۔
اس لیے پورا مجمع میرا تو دل چاہتا ہے، مجھے آپ سے بڑی امید ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑی صلاحیت دی، اس کا پورا مجمع عزم کر لے کہ ہم انشاءاللہ 8 گھنٹے اپنی پسند کے لیے فارغ کریں۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد فرماتے کہ اس دعوت کے مقام کا مقصد لوگوں کے کاروبار، تجارتیں، ملازمتیں، ان کے کارخانے، ان کی سرمایہ داریاں، یہ چھوڑانا مقصود نہیں، رہبانیت کی دعوت نہیں۔ ان کا وقت، فارغ وقت چاہیے مسجد کے لیے، یہ شعبے چھوڑانا مقصود نہیں ہے۔ لوگ حیرت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بلکہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں 24 گھنٹے مسجد کیسے آباد ہو سکتی ہے؟ ہمارے اسٹیشن 24 گھنٹے کیسے آباد ہیں؟ کیا وہاں جنات کام کرتے ہیں؟ تمہارے ہوٹل 24 گھنٹے کیوں آباد ہیں؟ کیا وہاں کوئی مخلوق کام کرتی ہے؟ یا ایسے کچھ لوگ ہیں جو تم نے بنائے ہیں جو 24 گھنٹے سوتے نہیں ہیں؟ ایئرپورٹ دیکھ لیجئے، اسٹیشن دیکھ لیجئے، اسپتال دیکھ لیجئے، آپ کارخانے دیکھ لیجئے، آپ ساری دنیا کا نظام اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں شفٹیں بنی ہوئی ہیں، وہ لوگ کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، بھی بچے اس میں رہتے بھی ہیں، ضروریات پوری کرتے ہیں، جو ان کی ڈیوٹی کا وقت میں ڈیوٹی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس طرح اگر مسلمان بیٹھ کر ایک مرتبہ جماعت بنا لیں کہ کس وقت سے کس وقت تک مسجد کون لوگ دے گا، میں کہتا ہوں کہ باہر کا سارا نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس میں ہم اس نظام کو چھوڑنا یا اس نظام کا انکار کرنا نہیں چاہتے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ جس مسلمان کے پاس جتنا فارغ وقت ہے مسجد کو دے مت تھے۔ باہر کا جتنا باطل ہے صرف اس لیے ہے کہ مسلمان کا فارغ وقت مسجد سے باہر گزر رہا ہے، یہ اصل بازار کے باطل کی اور برے ماحول کا اصل سبب یہ ہے۔ مسلمان کا فارغ وقت مسجد کو مل جائے تو باہر کا سارا نظام تبدیل ہو جائے۔ اس طرح ہمیں روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ایسا وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا نکل جائیں کسی قصائیوں کے محلے میں صبح، تو آپ کو سارے قصائی اپنی چھری پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے کہ بھائی ہمیں دلبری سے کام لینا ہے۔ صبح کو ہم اپنے اوزاروں پر دھار لگاتے ہیں، چھریوں پر اور کلاڑیوں پر۔ ایسے ہی آپ جائیے کسی بڑھئی اور کارپینٹر اور نجار کے علاقوں میں، تو آپ بھی دیکھیں کہ وہ صبح سویرے اپنے اوزاروں پر، اپنے رندوں پر اور اپنی آری پر دھار لگا رہے ہوں گے۔ تو کیا کر رہی ہے کہ بھائی یہ ہم جن پر ہمیں ان سے کام لینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صبح مسجد میں ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کی تجدید اور رگڑ کر دلوں سے اللہ کے غیر کا تعصب نکالنے کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ صبح سے لے کے شام تک نمازوں کے، ذکر کے، تلاوت کے، معاملات کے، معاشرے کے، لائن کے جتنے بھی تقاضے اللہ کی طرف سے آئیں گے ہم پر احکام، ان کو ہم پورا کر سکیں۔ اس لیے ہم صبح اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں۔ جیسے ایک بڑھائی جو ہے وہ اپنے اوزاروں پر دھار لگاتا ہے لیبر سے کام لینے کے لیے، صاف تقاض کرتا ہوں کہ یہ اس ایمان کو تازہ کیے بغیر دن بھر ایمان کے تقاضے کیسے پورے کرتے ہیں؟ تو یہ ہے بنیادی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ اس کام کا بنیادی مقصد ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعوت کے ذریعے اپنی ایمان کی تکمیل کرے۔ یہ بات اٹل ہے، پکی چکی بات ہے۔ وہ حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو خود جا کر دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، چاہے آپ نماز پڑھتے ہوں، دیندار ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج و زکوٰۃ کرتے ہوں، اعمال خیر کرتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں۔ ایک بات کو پورا کر لیتے ہیں۔ اس دعوت کو علماء نے دعوت دینے کو فرض عین قرار دیا اسی لیے ہے کہ ایمان فرض عین ہے اور اس کی تکمیل کا یہ سبب ہے۔ یہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ تبلیغ جماعت میں لگوں نہ لگوں، تبلیغ جماعت کا سوال نہیں ہے، سوال ہے میرے اپنے ایمان کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت ہے جس میں داخل ہو جاؤں یا نکل جاؤں، نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے اور یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام طریقہ کار بتانا ہے، ہمارا کام کوئی جماعت بنا کر یا کوئی فرقہ بنا کر لوگوں کو دعوت دینا کہ ہمارے فرقے میں آؤ، آپ ہماری جماعت میں آؤ، ہمارا کام یہ ہے۔ اس لیے دوستو یہ ہے ایمان کا فریضہ، اور واقعی جتنا ایمان میں کمال ہوگا عبادات میں کمال ہوگا۔
اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان کہا ہے. نماز کے بغیر ایمان نہیں، اور ایمان کے بغیر نماز نہیں. کتنا بڑا امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو نماز سے غافل ہے، کتنا بڑا طبقہ ہے جو نماز سے غافل ہے. اور یہ بات یاد رکھو، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نیزہ مارا گیا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ معدے تک پہنچ گیا. وہ دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ زخم سے باہر آ گیا، مطلب بے ہوش تھے. یہ خلیفہ ثانی ہیں، ان کے آخری کلمات کیا ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے آخری کلمات کیا ہیں؟ آپ کے آخری کلمات الصلاۃ الصلاۃ. آپ نے پوری اپنی زندگی کی ساری محنت کا خلاصہ اپنی موت کے وقت تین الفاظ میں پوری زندگی کا خلاصہ آپ نے پیش کیا. پوری زندگی کی محنت. الصلاۃ الصلاۃ کی اگر فرمایا اللہ کے حقوق کی حفاظت، اللہ کے حقوق کی حفاظت، اس کا اہتمام. امام ملکت ایمانکم کی اگر فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا ادا کرنے کا اہتمام. اور تیسری بات یہ فرمائی امام ملکت ایمانکم، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ انفی جیش اسامہ، کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دینا میری موت سے متاثر ہو کر. ایسا نہ ہو کہ تم جماعت کو روکو. ایسا نہ تم جماعت کو روک لو. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعد والوں کی رائے بدل رہی تھی، یہ جماعت کے بھیجنے کا موقع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو معلوم تھا کہ میرے بعد آنے والے حالات سے یہ متاثر ہو جائیں گے اور کہیں گے نکلنے کا وقت نہیں ہے. آج کل یہ بات بہت ہے مسلمانوں میں کہ نکلنے کیا ضروری ہے، نکلنے کا موقع نہیں ہے، نکلنے کا موقع نہیں ہے. آپ غور کریں، سارے صحابہ، حضرت عمر، ابو بکر، عثمان، علی، عمر، عثمان، علی، انصار، مہاجرین، سب ایک طرف تھے. سب کی ایک ہی رائے کہ جماعت کے بھیجنے کا وقت نہیں ہے. اتنا ابو بکر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں. اور یہ کہا ابو بکر کہ منصوصات میں مشورہ نہیں ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، جس کا عمل ہے نکلنے کا، اس میں مشورہ نہیں ہے. اور یہاں تک کہہ گیا عمر کو کہ عمر تو بڑا بہادر بندہ تھا، اس وقت آج اتنا بزدل کیوں ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں یہ حالات میں کیسے نہیں. تو میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے موقع پر اپنی پوری زندگی کی محنت کا خلاصہ 3 لفظوں میں دے دیا. اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور امت کو ان حقوق کے ادا کرنے پر لانے کی عملی محنت. اسامہ کے لشکر کے ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ مارا گیا، معدے تک زخم پہنچ گیا. اطباء مایوس ہو گئے تمہیں کی حیات سے. کوشش میں تھے عمر ہوش میں آئے، کوئی آخری وصیت کریں، کوئی بات فرمائیں آخری. ساری کوشش ہو گئی اور تمہیں ہوش میں نہیں آیا. کسی نے کہا انہیں ہوش میں لانا ہے تو ان کہا میں نماز پڑھ لو. جی سوچیا، کہا عمر نماز. تمہیں ایک دم ہوش آ گیا نماز کے نام سے. تمہیں ہاں نماز کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ جس آدمی کو نیزہ مارا گیا ہو، زہریلا نیزہ، زہر نے بجھایا ہوا، اور وہ معدے تک پہنچ گیا ہو اور بے ہوشی طاری ہو، اور اطباء ان کے حیات سے مایوس ہو گئے ہوں، اس کو اس بے ہوشی میں نماز کے نام سے ہوش آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تاجر کی بے ہوشی سے زیادہ ہے، کارخانہ دار کی بے ہوشی سے زیادہ ہے، وزیر کی، صدر کی، اور جو ہے ان سرمایہ داروں کی جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز کو بھول جاتے ہیں، ان کی بے ہوشی اس سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے ہوشی میں نماز کے نام سے ہوش آ گیا. یہاں برابر کی مسجد سے اذان آ رہی ہوتی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس تاجر کو نہیں معلوم کہ اذان کرو. اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ نماز کفر اسلام کے درمیان نماز کا فرق ہے.
کافر کوئی بھی اچھا کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، مسلمان کوئی برا کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ مسلمان سے نماز کے لیے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نماز پڑھنے کا جو حکم ہوا تھا وہ تو ان کے لیے ہوا تھا جو اسلام میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کہ جب نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہوگی، حج کرنا ہوگا، یہ اسلام کے فرائض اسلام میں داخل ہونے کو بتائے جاتے تھے۔ مجھے کہیں ملا نہیں کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہو، کبھی مسلمان نماز پڑھا دو۔ سوچیے، منافقین کی مجال نہیں تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں۔ تہجد کی نماز میں منافقین آ جایا کرتے تھے، وہ سمجھتے اگر نماز چھوڑ دی تو اس کو مسلمانوں میں سے جماعت سے باہر نکل جائے، اتنی اہمیت تھی نماز۔ اس لیے خود بھی عذاب سے بچو، دوسروں کو بھی عذاب سے بچاؤ، اس لیے کہ اگر بے نمازی پر عذاب آئے گا، اگر بے نمازی پر عذاب آیا، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر بے نمازی پر عذاب آیا تو نماز پڑھنے والے بھی نہیں بچے۔ میری کیا پتہ ہے، میں تو پڑھتا ہوں، مجھے کیا پتہ ہے مجھے کیوں عذاب آیا؟ کہ آپ پر عذاب اس لیے آیا کہ آپ نے اس کو نماز پر آمادہ نہیں کیا۔ بالکل یقینی بات ہے، نماز کا چھوڑنا منکر ہے، اور جو آدمی دوسرے کو منکر سے نہیں روک رہا ہے، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر نجات صرف ان کو ہوگی جو دوسروں کو منکر سے روکتے تھے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ اگر عذاب آیا نہ ماننے والوں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف نجات صرف دعوت دینے والوں کو ہوگی جو ان کو منکر سے روکا کرتے۔ میرے دوست نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے، اور براہ راست فائدے کیا؟ براہ راست اللہ کے خزانے جوڑ دینے والی نماز ہے، اور نماز یقیناً منکر سے روک دے گی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی پکی علامت ہے کہ اس کی نماز میں نقصان ہے، اس کی نماز میں کمی ہے، کہ نماز میں اثر نہیں دکھلا رہی۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کو درست کر کے پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا تو اللہ اس کے نماز کی طرف اٹھا کر نہیں دے۔ صاف روایت ہے، من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لن يرجع الى صلاته، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے کہ جس کی نماز میں رکوع کے اندر اطمینان نہ ہو۔ ایک صاحب نے نماز پڑھی، جلدی پڑھی، آپ نے بار بار حکم لگایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا نماز تم نے پڑھی ہی نہیں۔ اس لیے بعض صحابہ کا تو بعض ائمہ کا تو اس پر مذہب یہ ہے کہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اگر اطمینان نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز پر ہمیں 3 طرح محنت کرنی ہے۔ پہلی محنت، نماز کا ظاہر درست ہے، نماز کا ظاہر درست ہے۔ دوسری محنت نماز پر کہ نماز میں اللہ کا دھیان لایا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لو، اور اس کا مدد لینے کا یہ شرط یہ ہے کہ آپ اسباب کو پیچھے کر دیں اور نماز کو پہلے کر دیں۔ نماز کے ذریعے مدد لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اقدام وقت کرنے پڑیں گے۔ ایک صحابی چلے تجارت کرنے کے لیے، پوچھا آپ سے بحرین جانا چاہتے ہیں تجارت کے لیے؟ فرمایا ہاں جاؤ، لیکن آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تجارت سے نہیں روکا، لیکن نماز کی تجارت میں مقدم کیا۔ فرمایا کرتے تھے کہ تیری نماز کا اللہ امتحان اس طرح دیں گے کہ ادھر اذان ہوگی مغرب کی، ادھر گاہک آ جائے گا۔ اب تیرا امتحان ہے، اگر تو واقعی اگر ایمان ہے تو یہ کہے گا گاہک سے آ جاؤ نماز کے لیے، تم بھی چلو میں بھی چل رہا ہوں۔ واقعی میں کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچانے کا ایک واحد ذریعہ ہے، یہ واحد ذریعہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم واحد ذریعہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کے بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت۔ مگر یہ باتیں لوگوں کو سمجھ آتی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں غلو کہہ کے بات ٹال دیتے ہیں۔ میں اس کی آسان مثال دے رہا ہوں۔ آپ کے اپنے ایمان کے بچنے کا جو واحد سبب ہے وہ صرف دوسرے کو دعوت دینا ہے، وہ اس کی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ دکان پر ہیں اور مغرب کی نماز کے وقت کو گاہک آ جائے، ادھر اذان ہوئی مغرب کے، ادھر گاہک آ گئے، اگر آپ اس گاہک کو کہیں آؤ میرے ساتھ نماز پڑھنے چلو، پھر تو آپ کی نماز محفوظ ہے۔
اور اگر آپ اس گاہک کو دعوت نہیں دیتے تو پھر وہ گاہک تو اپنے سامان کا داعی ہوگا اور آپ اس کے مدعو ہوں گے، اور یہ کہہ کر کہ بھائی جماعت کی نماز تو چھوٹ گئی ہے، چلو بعدیں پڑھ لوں گا۔ اچھی بات ہے، جماعت کی نماز چھوڑ دینا، آپ تو کہتے ہیں سنت چھوٹ گئی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی عدالت میں آپ کو بلایا تھا، آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کہاں جماعت کی نماز سنت ہے؟ آپ کہتے ہیں جماعت کی نماز فرض نہیں سنت ہے، ہم کہتے ہیں یہاں فرض سنت کا سوال نہیں ہے، یہاں آپ کو عدالت سے سمن ملا تھا، آپ کو بلایا گیا تھا، آپ نے آنے سے انکار کر دیا۔ اور سب کو بیان میں عرض کرو، بیان نقل کرواؤ اس کا۔ فرمایا کہ اگر سمن پر نہیں گئے تو پھر دکان پر سی گرفتار کر دیں۔ میں تجھے بے گناہ تھا، مجھے تو جھوٹا مقدمہ کر دیا، میں تجھے بالکل بے گناہ تھا، میرا کاروبار بند کر دیا۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں اور بڑا تعصب ہے ان کے اندر، مسلمانوں کا کاروبار نہیں چلنے دیتے۔ میں بھی تو سوچوں، میں نے اللہ کا کون سا حق ضائع کیا ہے کہ اللہ نے میری دنیا پر دوسرے کو مسلط کر دیا؟ میں نے اللہ کا کون سا حق ضائع کیا ہے؟ اللہ نے میری دکان پر جھوٹا مقدمہ ڈال دیا۔ میں نے کون سا حکم ضائع کیا ہے؟ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ۔ دیکھیے وہاں آپ پر جب ٹیکس مسلط کیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ظلم ہے، کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ سودی قرضے، سودی کاروبار، سودی قرضے، سودی کاروبار، اور جب حالات آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ نہیں، وما ظلمناہم ولکن کانوا هم ظالمین۔ اللہ نے کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ کسی پر ظالم مسلط کرتے ہیں، وہ تو جو خود اللہ کے احکام کو توڑ کر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے کہ میرا کاروبار انہوں نے ختم کر دیا، مجھ پر انہوں نے جی ایس ٹی لگا دی، مجھ پر انہوں نے مقدمہ کر دیا، میری اتنی آمدنی پر وہ ضبط کر لیا۔ اچھی بات ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میں نے کتنی نمازیں ضائع کی، میں نے کتنی نمازیں ضائع کی۔ اللہ فرما رہے نا، جو نماز کو ضائع کر دے میرا اس سے کوئی عہد نہیں، کوئی عہد نہیں ہے، تم جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کرو، میرا تم سے کوئی عہد نہیں۔ انسان اللہ کا حق مارتے تو سوچتا نہیں ہے، اور جب بندے اس کا حق مارتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے میں مظلوم ہوں۔ اپنے اللہ کے درمیان تو اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتا، اپنے مخلوق کے درمیان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے۔ یہ سب برداشت کرتے ہیں۔ جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو غیروں سے ٹیکس دیا کرتا تھا، آج مسلمان نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی روک لی ہے اللہ کو دینے سے، اللہ نے ان غیروں کو ان پر مسلط کر دیا کہ غیروں کو ٹیکس دیتے۔ جب مسلمان زکوٰۃ دیتا تھا ٹیکس دیا کرتا تھا، جب مسلمان نے زکوٰۃ روک لی ہے اس زکوٰۃ کی مقدار سے کہیں زیادہ، دسیوں گنا زیادہ مسلمان ٹیکس بھرتا ہے۔ بتا دیجیے، آپ دیکھ لیجیے، آپ کے ٹیکس زیادہ ہے، زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہے، دیکھیے اللہ نے تو تھوڑا سا مانگا تھا، وہ بھی اپنے لیے نہیں، فقراء کے لیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو امتحان ہوگا کہ آپ کا نماز پر کتنا ایمان ہے۔ اگر آپ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رزق میں دوں گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ گاہک جو آتا ہے وہ اصل میں رزق دینے کے لیے بھیجا اللہ نے اس کو، اللہ نے اس کو اس وقت اس امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ تو ایمان والا ہے یا نہیں۔ اگر ایمان والا ہے تو نماز مقدم کرے گا، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو پھر تو گاہک کو مقدم کرے گا، نماز کو ضائع کر دے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، اذان مسجد میں بلانے کے لیے ہے، نماز کا ٹائم بتانے کے لیے نہیں ہے۔ نماز کے ٹائم تو بہت پہلے بتا دیے تھے، نماز کے ساتھ جبرائیل نے نمازیں پڑھ کے بتا دی تھی آپ کو۔ اذان تو بہت بعد میں آئی ہے، بہت بعد میں، اذان بہت بعد میں آئی، اذان بہت بعد میں آئی ہے، لیکن نماز کے اوقات پہلے بتا دیے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اذان کو نماز کا اعلان نہیں ہے، بلکہ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد میں آنے کا سمن ہے۔ جس طرح عدالت کا سمن ہوتا ہے نا، چوتھا عدالت کا، اگر نہیں گئے تو تمہارے خلاف وارنٹ کٹ جائیں گے فوراً۔ دیکھتے ہو، یہ تو مخلوق کی عدالت کا حال ہے، پھر خالق کی عدالت کا حال کیا ہوگا؟ جبار ہے، قہار ہے، اس نے بلایا ہے آپ کو، اور آپ یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ نہیں نماز سے باہر پڑھنا سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کہ نہیں، اس کا
سوال سنت فرض کا نہیں ہے، سوال اس کا ہے اللہ نے بلایا تھا، آپ آئے یا نہیں آئے؟ تو میرے دوستوں اس طرح ہمیں اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے، اور تہجد کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، اس لیے کہ تہجد اللہ اکبر اس سے بڑی خیر کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ عمل کی استعداد پیدا ہونے اور اس سے زیادہ جو ہے علم بھرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ رات کے قیام کو صحابہ اکرام پر 1 سال تک فرض کیا گیا، جب صحابہ تہجد کا عادی ہو گئے تو اسے نفل کیا گیا، ورنہ 1 سال تہجد پر فرض رہی ہے۔ بلکہ قرآن میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مومن اور ایک غیر مسلمان اور غیر مسلم، ایک مومن ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ کافر کا بستر تو رات سے لے کر صبح تک بوجھل رہے گا، اس کے جسم سے وہ سوئے گا صبح تک، اور مومن کی علامت یہ ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے رات کو دور رہیں گے، قیام میں اور رکوع میں اور سجدے میں اور دعاؤں میں، اور پورا دن گزرے گا ان کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس طرح تہجد کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے، اور انصاف بالکل واضح بات ہے کہ ان سارے اعمال کا وقت ہونے کی جو عادت پڑے گی وہ اصل خروج سے پڑے گی، اس لیے کہ آدمی اگر اپنے دنیا کے نظام میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نظام کی وجہ سے ان سارے اعمال کے کرنے کی عادت ختم ہو گئی ہے، تو اس سب کو چھوڑ کر نکلنا پڑے گا۔ ہر سال 4 مہینے کی جو دعوت ہے اس کا اصل مقصد یہ تھا تاکہ سال کا کچھ حصہ ایسا ہو جس میں کم سے کم 4 مہینے یہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، جس کی وجہ سے اعمال میں غفلت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کوئی تلاوت میں غفلت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے خود دعوت کا عمل کرنے میں غفلت ہو رہی ہے، 4 مہینے سب چھوڑ کر آدمی یکسو ہو کر نکلے عمل کے ماحول میں، تاکہ اسے عمل کی عادت باقی رہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا بیویوں کی نمازوں میں کمال پیدا کرنا، اور یہ بات حق ہے کہ جب تک فضائل کا علم نہ ہو عمل کی رغبت نہیں پیدا ہوتی، عمل کا شوق نہیں پیدا ہوتا۔ ایک مزدور مزدوری میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا مالک اسے اس کام کے پورا ہونے پر 100 روپے دے گا، وہ اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اس کے لیے کہ مجھے 100 روپے دے رہے ہیں۔ لیکن مسلمان کو اللہ کے وعدوں کا نہ یقین ہے نہ وعدوں کی امید ہے، یہ عمل کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مزدوری پر نہ کوئی اس کی طلب ہے نہ اس کو کوئی یقین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فضائل کی تعلیم میں جم کر بیٹھو اور اللہ کے وعدوں کو سنو۔ فضائل کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات اور بنیادی کتاب 6 نمبر سے متعلق منتخب احادیث، اس کی تعلیم کا بہت اہتمام کرو، اس لیے کہ 6 نمبر یہ کوئی نمبر نہیں ہے، صفات ہے جنہیں بندر پیدا کرتا ہے، اور ان صفات کو کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ احادیث کا مجموعہ اور ذخیرہ ہے جو جمع کیا ہے منتخب احادیث میں۔ اس سے تعلیم کا بھی اہتمام کرو، اور تنہائیوں میں بھی اس کتاب سے احادیث یاد کرنے کی کوشش کرو۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی کرو کہ ہر فرد کو دعوت دے کر عمل ملا کر جوڑو۔ سارے محدثین کا امام ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم مسجد میں ہو رہی تھی اور وہ بازار سے لوگوں کو مسجدیں بھیج رہے تھے۔ یہ تعلیمی گشت امام المحدثین کی سنت ہے اور یہ ان کا طریقہ ہے، اس لیے ہم باقی سے عرض کرتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر فضائل کی تعلیم کا اہتمام اور ملاقاتیں کر کے تعلیم ہونا تعلیم نہیں ہے، ہر مسلمان کا تعلیم میں شریک ہونا اصل کا۔ آپ یہ دیکھیں نا تعداد بازار میں لوگوں کی، آپ مسجد میں حلقے میں بیٹھنے والوں کی تعداد سے مطمئن ہیں، لیکن آپ بازار میں جو مجمع ہے، جو عوام ہیں جنہیں دین کی اس خبر نہیں ہے، آپ اس کو نظر انداز کر کے آپ اس سے مطمئن ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں تو 50 آدمی تعلیم میں بیٹھتے ہیں۔ 50 آدمی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ 5000 آدمی جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے آئے بغیر آپ کو اطمینان یہ سے ہو سکتا ہے؟ ایک ایک ہاتھ پکڑ کر ایک ایک سمجھا کر ہماری یعنی 2.5 گھنٹے کی تھکا دینے والی، یہ تھکا دینے والی ہمیں اس طرح دعوت دے کر ادھر دیکھو کیا ہو گیا، تشریف رکھو کیا ہو رہا ہے، بیٹھو نیچے بیٹھ جاؤ، کیا دیکھ رہے ہو؟ بات سنو دھیان سے، شیطان آ جاتا ہے اور تم سارے شیطان بن جاتے ہو اس کے پیچھے۔ خاموش ہو کے بات سنو۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی
جو ہے اپنی نماز کو اور اپنے سارے معاملات کو اور اپنی عبادات کو سنت کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اس طرح فضائل کے حلقے قائم ہوں، اسی طرح مسجد میں مسائل کے حلقے بھی قائم ہوں. یہ بہت اہم بات ہے. ہم علماء سے بار بار اس کی درخواست کرتے ہیں کہ علماء مسجدوں کو وقت دیں اور عوام سے اختلاط کریں. ایک آج مسلمانوں کی اکثریت نہیں جانتی کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے اور غسل کے فرائض کیا ہے، نہیں معلوم. ایک ایک کو مسجد کے ماحول میں لانا اور مسائل کے حلقوں میں بٹھانا اور علماء کی صحبت میں رہ کر ہم تو صاف طور عرض کرتے ہیں کہ علماء کی صحبت کے بغیر نہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ تربیت نہ کوئی تربیت ہو سکتی ہے. تربیت کے لیے اور مسائل سے سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی سبب علماء کی صحبت ہے. اس لیے ہم علماء درخواست کرتے ہیں کہ مسجدوں کو روزانہ وقت دیں. جس طرح فضائل کا حلقہ مسجد میں اہم ہے ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسائل کا حلقہ بھی انتہائی ضروری ہے. چاہے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے ایک آدمی مسجد میں آیا ہے، اس پہ لے کے بیٹھے اس کا حال معلوم کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کا حال معلوم کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ علماء اور عوام کا ایسا جوڑ ہونا چاہیے جس طرح ڈاکٹر مریض کا ایک آپس کا تعلق ہوتا ہے اور مریض اپنی ساری بات ڈاکٹر کے سامنے پیش کرتا ہے، ڈاکٹر مریض کا حال دیکھ کر دوا تجویز کرتا ہے. عوام اور علماء اگر اس طرح نہیں ملیں گے تو میں کہتا ہوں کہ صرف اخبار رسائل سے اور ان نشر و اشاعت سے تو امت کو نہ ہدایت ہونی ہے، نہ تربیت ہونی ہے، نہ امت کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دین کیا ہے، فرائض کیا ہے. سب سے اہم بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ ہر مسجد کو ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ عوام اور علماء کے درمیان کے اس اجتماع سے امت کی تربیت ہو اور امت ہدایت کریں گے انشاءاللہ اہتمام. اسی طرح میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ جتنا بھی دین ہے اس پر چلنے کے لیے راستہ دیکھیں گے روشنی چاہیے. بے شک آدمی کو دینی معلومات ہے، ذکر نہیں. دینی معلومات کا ہونا ایسا ہے جیسا کوئی آدمی اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے مگر اندھیرے میں کھڑا ہے. آپ گھر کا جغرافیہ جانتے ہیں اپنے، آپ کے کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ روشنی اندھیرا ہو جائے، بالکل لائٹ چلی جائے تو آپ کو نہیں معلوم کہ میں کدھر کھڑا ہوں، دروازہ کدھر ہے، بستر کدھر ہے، چارپائی کدھر ہے اور بیت الخلا کدھر، آپ کو نہیں معلوم. آپ کھڑے رہ جائیں گے وہاں، ایک قدم آگے بڑھا سکتے ہیں آگے. آپ سوچیں گے میں اس وقت آپ کو گھر کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہے مگر آپ ایک قدم اٹھا سکتے آپ کو معلوم نہیں دروازہ کدھر ہے. میں آپ سے ساتھ عرض کرتا ہوں اگر اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں ہے تو مسلمان نہیں جان سکتا کہ تجارت میں اللہ کا کیا حکم ہے اور زراعت میں کیا حکم ہے، میں حکومت میں میرے لیے اللہ کے کیا احکام ہیں. اس لیے سب سے بنیادی چیز اس علم کے مطابق چلنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے لیے روشنی ملے گی. اللہ کے ذکر کا اہتمام، اس لیے کہ جو قلب ذکر نہیں کر رہا ہے وہ تو صرف کافر کا قلب ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے. ورنہ مومن کا دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے. صبح شام کی تسبیحات کا خوب اہتمام ہو، ایک بھی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک بھی دشمن کے استغفار کی، یہ تین تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا خوب اہتمام فرمائیں. ہمارے نکلنے کی غرض ہی یہی ہے اللہ کے راستے میں تاکہ سارے اعمال وقت پر ہوں. جس طرح ہسپتال میں مریض کو ہر چیز وقت پر ملتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی بنیادی غرض یہ ہے کہ وہاں تہجد وقت پر ملے گی، اشراف چارج وقت پر ملے گی، وہاں صبح شام کی تسبیحات وقت پر ملیں گی، وہاں تعلیم کے حلقے وقت پر ملیں گے. یہ صحت یاب ہو جائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا. عمل کے ماحول میں رہنے کے لیے نکلنا ہے، عمل کے ماحول میں رہنے کے لیے نکلنا ہے. اس لیے ہم تاکید سے کہہ رہے ہیں کہ صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں. تمام اذکار میں افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اس کو تو آپ اپنے لیے لازم فرق کر لیجئے، اس لیے کہ اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اسلام فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھ پر ایک دن گزر جائے اور وہ قرآن کھول کر دیکھ کر نہ پڑھوں، مجھے بات پسند نہیں ہے. بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت ہے. قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت ہے.
اس لیے پورا مجمع عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں جو سیکھے ہوئے نہیں ہے وہ قرآن سیکھے، جو سیکھے ہوئے ہیں ایک دن ایسا گزر جائے کہ آپ قرآن کھول کر دیکھ کر نہ پڑھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اللہ کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا ہے، ورنہ جن کو اس سے تعلق ہوتا ہے وہ ان کے تذکرے کرتے ہیں، وہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں پورے مجمع سے پوری تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے باز آ جاؤ، قرآن موبائل میں ہرگز مت پڑھنا، قرآن میں دیکھ کر پڑھو، قرآن کو قرآن میں ہی دیکھ کر پڑھو۔ موبائل میں قرآن کا پڑھنا قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی توہین ہے، اور یہ گناہ ہے اور یہ ناجائز ہے، اور قرآن کو موبائل کے اندر پڑھنا یہ قرآن کو کھیل بنانا ہے۔ میں کوئی خامخواہ نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو پہلے بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلے تو آپ سیرت سے سنیے، سیرت سے کہتے ہیں صحابہ نے رسول اللہ نماز کے لوگوں کو جمع کرنے میں دشواری ہوتی ہے، اذان اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی، اذان بعد میں آئی، ہمیں لوگوں کو نماز کے لیے بلانا پڑتا ہے، بلال ہر گھر میں جاتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے اگر ہم ڈھول بجا دیا کریں، سن تو بہت توجہ سننا میری بات، فرمایا کہ نہیں، یہ ان کا طریقہ ہے، ہم ڈھول بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع نہیں کریں۔ صحابہ نے کیا پھر ایسا کرتے ہیں، سارنگی لے لیں، سارنگی میں کچھ نہیں، آواز ہوگی صرف، ہم آواز دیں گے نماز، اور دور تک آواز پہنچ جائے گی سارنگی سے، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ تو میں سارنگی نصارہ کا طریقہ ہے، ہم استعمال نہیں کریں۔ صحابہ نے کہا پھر آسان راستہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سب کو جمع کر کے بتا دیا جائے کہ 5 وقت نماز سے پہلے دھواں اٹھے گا مسجد سے، اور آسمان کی طرف دھواں اٹھے گا، بلندی میں دھواں جائے گا، سب دیکھیں گے کہ مسجد میں دھواں اٹھ رہا ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا آگ جلا کر جمع کرنا آگ کے پجاری مجوسیوں کا طریقہ ہے، یعنی سنیے آپ، وہ زمانے کے آلات تھے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، آواز پہنچانے کے لیے۔ آپ نے مروجہ نظام کو منع کر دیا کہ رواجی طریقہ اختیار نہیں کریں گے نماز کے لیے۔ جب وہ میں تو بہت بنیادی بات سب سے علماء ہو یا عوام سب سے کہتے، وہ سارنگی صرف آواز ہے، وہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچی کہ پھر آپ کہیں بیٹھے ہیں کسی ملک میں، آواز کسی ملک میں جا رہی ہے، وہ ترقی ہوتے 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 وہ ریڈیو بن گئے۔ میں یہ جو اصل بات کہنا چاہتا ہوں، اس ریڈیو کے بارے میں میری بات بہت دھیان سے سننا سر، اس ریڈیو کے بارے میں حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ معلوم کیا کہ مولانا یہ بتلائیے ہمیں کہ ہمارے ریڈیو پر گانے بھی آتے ہیں اور خرافات بھی، گانا بجانے بھی اس میں ہوتا ہے، میوزک بھی آتا ہے، اسی میں کسی اسٹیشن پر قرآن بھی آتا ہے، تو کیا جس ریڈیو پر گانے بجانے بھی آتے ہوں، قرآن بھی آتا ہو، تو کیا ہم ریڈیو پر قرآن سن سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ استفتاء کیا ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مسئلہ معلوم کیا۔ جواب آیا حضرت تھانوی کا، ریڈیو پر قرآن سننا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی ریڈیو پر قرآن سن رہا ہے تو اس کو قرآن سننے سے روکنا واجب ہے دیکھنے والے کے لیے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ قرآن ریڈیو پر سننا قرآن کی بے حرمتی ہے اور قرآن کو کھیل بنانا ہے۔ آپ کو سب کان کھول کے سن لیجیے، آپ بتائیے کہ ریڈیو کے اندر زیادہ گانے یا موبائل میں زیادہ گانے، بتائیے کیا فائدہ ہے؟ بتائیے، پھر بھی احساس مردہ ہوئے، پھر بھی کوئی احترام نہیں ہے قرآن کا۔ اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں رکھ سکتے، آپ کہتے ہیں قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، اور آپ ان ننگی تصویروں میں قرآن رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ سوچیے، ان گندی فلموں میں ننگی تصویروں میں قرآن رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ عجیب، آپ کی عقل کو داد دی جائے، کیا یہ کیا کہا جائے آپ کو؟ یہ کچھ نہیں ہے، یہود و نصارہ کے یہ طریقے اور یہ ان کے فتنے ہیں مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو نکالنے کا، اور کچھ نہیں۔ ارے قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا، اللہ نے قرآن کی وجہ سے مدد کی ہے قادسیہ کی جنگ میں، قتال میں۔ ہم آپ سب سے پوری اہمیت کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، اس کی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مجمع ہے بات کو لے گا،
عقل نہیں قبول کرتی اس بات کو. کہاں قرآن، کہاں اولیاء، کہاں ننگی تصویریں، کہاں قرآن؟ جس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو، جبکہ آپ کا دل، جب اللہ اکبر، آپ یہ لائٹیں بند کر دو نا، کیا ضرورت تھی؟ کیوں کھیل رہی سے لائٹیں ہوئے کھیلتے رہتے بیٹھے ہوئے بات سننے. سنیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اپنے تمام اجداد اور آبا کی پیٹھوں میں آپ منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کے آخر تک ایمان والوں کے اور سجدے کرنے والوں کے درمیان سے منتقل ہوتے ہوئے آئے. آپ کے نسب میں کئی شرک نہیں، اوپر تک کئی شرک نہیں. سوچیے اللہ لکھائے میں قل احد نور عظیم تلال آخر وجوہ الساجدین تقلب فیہم قرنا فقرن الى ان جاء خیر المرسلین، کہ آپ کا نور وہ تو منتقل ہوتا رہا ہر زمانے میں، پیٹوں سے پیٹوں میں، پیٹوں سے پیٹوں میں، پیٹوں سے پیٹوں میں لوگوں کی. ساجدین یعنی ایمان والوں سے منتقل ہوتے ہوئے آپ آئے ہیں. آپ کا قلب بالکل صاف ہے. پھر بھی جبرائیل نے آپ کے قلب کو زمزم سے کئی بار دھویا ہے، کئی بار دھویا ہے، تو صاف کیا ہے اس کو قرآن اس میں اتارنے کے لیے. آپ سوچیے، آپ عقل سے سوچیے، آپ فتوے چھوڑیے، اپنے دل سے فتویٰ. جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو بار بار زمزم سے دھو کر اس میں قرآن اتارا گیا ہے، آپ اس قرآن کو موبائل میں اتار کر کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ سوچیے، عجیب سوچ ہے آپ لوگوں. اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. آپ ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، آپ قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھیے. آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، ہر دیکھنے والے کے لیے آپ کا یہ عمل سب کے لیے عملی دعوت بنے. اسے سر سے لگائیے، اسے سینے سے لگائیے، اسے کھول کر دیکھ کر پڑھیے. کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ موبائل میں قرآن پڑھیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اس طرح ہم اہتمام کریں اللہ کے راستے میں نکل کر. ہمارے ساتھ ایک قاری ہو اور ہمارے ساتھ جو بھی قرآن پڑھا ہوا ہے ان سے ایک آیت سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی نہیں کہ بس 12 سورتیں 8 سورتیں 10 سورتیں پڑھ لی ہے کافی ہو گیا، نماز ہو جائے گی، کہ نہیں، پورا قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. آپ انگریزی کے 2-4 الفاظ سیکھ کر کہیں کہ بس کافی ہے میرے لیے، کہ نہیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، سارا نصاب پورا کرنا ہے، انجینئر بننا ہے تو سارا نصاب پورا کرنا ہے، اور مجھے تو کالج کے سارا جہد پڑھنا ہے جو ہے انجینئر بننے کے لیے. آپ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے ABCD پڑھ لی ہے میرے لیے کافی ہے؟ کہ نہیں، آپ دنیا کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک بھی کمی رہ گئی اگر تو یہ مجھے ڈگری نہیں ملے گی ڈاکٹر کی انجینئرنگ کی. آپ عجیب آدمی ہے کہ آپ 4 سے پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ قرآن کافی ہے میرے لیے. نہیں، پورا قرآن پڑھنے کی نیت بھی کیجیے. اگر نیت ہی کر لیا آپ نے اور اس کے لیے عمل بھی کیا، صرف نیت کافی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. آج کل لوگ اس میں کہ نیت کر لو، بس نیت کر لو. نیت تو وہ معتبر ہے جو عمل کے ساتھ ہے. عمل اور نیت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. آپ نماز کی نیت باندھتے ہیں 4 رکعت ظہر، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل شروع ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی کوشش کرے گا قرآن سیکھنے کی اور نہیں سیکھ سکا اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں حفاظ کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ فضائل اس کے لیے ہیں جو عمل نہیں کر رہا ہو. ایک آدمی نے نیت کی ہے، عمل کرنا چاہتا تھا، موت آ گئی عمل سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو نواز دیں گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی تلاوت کو خوب اہتمام کریں. اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیں اور اللہ سے اپنے تعلقات درست کر لیں، اس کے احکام، اس کے فرائض کو ادا کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات کو درست کر دیں گے. یہ ہے اصولی بات، یہ بنیادی بات ہے. جتنا آپس میں جھگڑے ہیں مسلمانوں میں، اس کی بنیادی وجہ اللہ سے بے تعلقی ہے. ورنہ جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کی خلقت سے بھی محبت رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ جو ایمان اعمال صالحہ پر جمع ہو جائیں گے، ہم ان کے دل میں بے غرض محبت لوگوں کی پیدا کر دیں گے. لہ الرحمن ودا، کہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی لوگوں کی. اس لیے جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے حالات کو معاملات درست کر لیتا ہے، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں ہمیں
سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، حقوق العباد کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لیکن میں صاف سے بحث کرتا ہوں، شکایت ہے اس بات کی ہمیں کہ لوگوں کو نظر میری تہجد، میرا ذکر، میری تلاوت، میرے 4 مہینے اور میرے مسجد کی آبادی کی محنت اور میرا یہ اور معاملات میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اس آدمی سے بہتر ہوں، کیونکہ اس کی نظر اپنی عبادات پر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ حقوق مار رہا ہے تو یہ ساری عبادات حق والے لے اڑیں گے آخرت میں، یہ اعمال سے اپنی نیکیوں سے خالی کر دیا جائے گا، حق والے کو گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہوگا وہ عابد جو پہاڑوں کی طرح نیکیوں کا ڈھیر لے کے جائے گا قیامت میں۔ اس لیے بہت اہم بات ہے کہ معاملات کے بارے میں ساتھیوں کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں بلکہ ان کی عبادات کا کمال ان کے حقوق کو معاملات کی طرف سے غافل کر دیتا ہے کہ بھئی ہم تو بہت نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بہت تلاوت کرتے ہیں، ہم تو تم سے بہت آگے ہیں عمل میں، کہ آپ عمل میں کتنے بھی آگے ہوں، لیکن اگر آپ کے ذمہ بندوں کے حقوق ہیں، اس سے ساتھ بحث کرتا ہوں کہ اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی درجہ دے دے، کوئی مقام دے دے، وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ اگر خدا نہ کرے معاملات میں حکم توڑ رہا ہے تو پھر یہ سارا کیا دھرا سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بندوں کے ذمہ یہ ایک ایسا بنیادی فریضہ ہے کہ جس وہاں ان حقوق کی جو ادائیگی ہوگی وہ تیری اتنی نیکیوں سے ہوگی، وہاں کوئی کرنسی نہیں سوایا۔ اس طرف سے بڑی غفلت ہے ساتھیوں میں کہ وہ دعوت کے تعلق سے اور کام کے تعلق سے قرضے لے لیتے ہیں، ادا نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنا ساتھی ہے، کوئی اپنا ساتھی ہے۔ معاملات تو اجنبی کی طرح ہونے چاہیے، معاملات اجنبی کی طرح ہونے چاہیے۔ ساتھیوں کے ساتھ رہو بھائیوں کی طرح، اور معاملات میں کہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتا۔ اس لیے اس بارے میں تو بڑی فکر کی ضرورت ہے سب کو کہ ہمارے ذمے کسی کا حق باقی نہ رہ جائے، ورنہ یہ ساری نیکیاں حق والے لے اڑیں گے آخرت میں، ہم نیکیوں سے خالی ہو جائیں گے۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ معاملات اور حقوق کے ادا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہے؟ یا تو مال کی محبت آدمی سے حق مرواتی ہے، جن مال کی محبت ہوگی وہ یتیموں کا حق بھی مار لے گا۔ فرمایا کہ اس کے لیے بہت آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت کرے۔ اجنبی کھانا بنا دیں گے، روٹی ہم بنا لیں گے، جھاڑو ہم لگا لیں گے، بیت الخلا ہم صاف کر لیں گے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر تبلیغ میں نکل کر کوئی شخص اپنی سطح سے نیچے اتر کر عوام کی خدمت کر لے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حقوق کے ادا کرنے کا کی استعداد پیدا فرما دیں گے۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے، کیونکہ حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت کرنے سے اخلاق میں بلندی اور اخلاق کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے یا اکثر موضوع غیر قومی کے حسن خلقت ہے، اکثر اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، اس سے تمہارے اخلاق اونچے ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، تم قوم باعزت ہو جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس راستے میں نکل کر خدمت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ ہیں، خروج میں کام تقسیم ہو گئے، فرمایا کہ لکڑی جنگل سے میں چن کر لاؤں۔ آپ نے تو فرمایا بعض موقعوں پر کہ جس اجر کی تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں اس میں صرف اجر کے وعدے بتانے کے لیے ہوں کہ میں تو بنا ہوا ہوں، نعوذ باللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سے زیادہ اکمل اخلاق میں اور عبادات میں کوئی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک عام صحابی کی طرح اپنے آپ کو اجر کا محتاج بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور فرمایا ایک کی ضرورت ہے، نہیں اس کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی تعمیر ہو رہی تھی، ایک پتھر آپ نے اٹھایا، وہ آپ سے اٹھا نہیں، پھر آپ نے زور لگایا، نہیں اٹھا، آپ نے پیٹ کا سہارا لیا اس کو کھینچ کر اٹھانے کے لیے۔ صحابی نے کہا کہ آپ سے نہیں اٹھ رہا ہے پتھر، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، یہ میں اٹھا لوں گا، آپ نے چھوٹا والا اٹھا لیجیے۔ فرمایا کہ اس اجر کی تمہیں ضرورت ہے، مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے۔
اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر اس طرح آپ کو عام لوگوں کی طرف اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے ایک عام میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جماعت میں نکل کر اجنبی لوگوں کی خدمت، اس لیے کہ میں صاف طور سے کہتا ہوں کہ امت طبقات میں بٹی ہیں. یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، یہ اس خاندان کے ہیں، یہ نیچے خاندان کے ہیں، اونچے خاندان کے ہیں، یہ مالدار ہیں، یہ غریب ہیں، یہ اس ملک کے ہیں، وہ اس ملک کے ہیں. اس کام کا بنیادی مقصد امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا ہے. اگر یہ طبقاتی فرق ختم نہیں ہوتا تو باوجود عبادات کے، ذکر و تلاوت کے، آپس کی خریزیاں ختم نہیں ہوتی. نے امت بنائی. امت بنانے کا مطلب یہ تھا کہ امت کے درمیان میں جو طبقاتی فرق ہے وہ ختم کیا جائے. امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. سارے نبی علیہ السلام سے ہٹ کر آپ نے جو اصل کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے. ورنہ سارے نبی علیہ السلام مختلف قوموں کی طرف، قبائل کی طرف مختلف حرفہ پیشہ ہو کر بھیجے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے انبیاء علیہ السلام سے مختلف ہے. آپ کا میدان محنت سارا عالم ہے، ہر قوم ہے. اس لیے آپ غور کریں گے. ہم تو اللہ معاف کرے ہمیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہمارے شورا میں کیوں آ گیا، یہ تو ہمارے صوبے کا نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کیوں آ گیا، تو ہمارے حلقے کا نہیں ہے. عجیب طرح کی تقسیم ہے، عجیب طرح کی تقسیم ہے. میں سب سے کہہ رہا ہوں اس تقسیم کا مزاج بنا ہوا ہے کہ آپ تو ہمارے حلقے کے نہیں ہیں، آپ ہیں تو آپ سے کیا مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے. حلقے تقسیم کر کے ایک دوسرے کا تعاون چھوڑ دینا یا ایک دوسرے کو اپنے حلقے میں آنے سے روک دینا ہے مزاج ہے لوگوں کا. میں تو کوئی نہ کوئی تہمت لگا رہا ہوں، نہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں. میں تو جو دیکھ رہا ہوں آج کر رہا ہوں. مجھ سے شکایت کی ایک صاحب نے کہ جی یہ ہمارے حلقے میں آ گئے. تو میں نے کہا دیکھو یہ میرے محلے میں کیوں آ گیا، یہ مزاج مسلمان کا نہیں ہے، یہ مزاج کتے کا ہے. مزاج کتے کا نہیں. آپ دیکھیں گے گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں بھی آ جائیے ہے. گلیوں میں کتوں کے ایریے تقسیم ہوتے ہیں، ان کی گلیاں تقسیم ہوتی ہیں، ان کے محلے تقسیم ہوتے ہیں. اگر اس محلے کا کتا اس محلے میں آ جائے تو رات کو 2 بجے ہنگامہ ہو جاتا ہے. جب تک وہ نکل نہیں جاتا اس کو چین نہیں ہوتی کہ نہیں آپ یہاں سے نکل جائیے، آپ اس محلے کے نہیں. یہ تقسیم امت میں پیدا ہو گئی ہے جو بڑی غم کی اور بڑے افسوس کی، بڑی فکر کی. یہ میرا علاقہ، یہ آپ کا علاقہ، یہ میری مسجد، یہ آپ کی مسجد، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں. اس کو تقسیم کرنے کا اللہ کی قسم کسی کو حق نہیں ہے، کسی کو اس کا حق. انتہائی فاسق اور انتہائی مفسد آدمی ہے وہ شخص. اس کے ذہن میں ہو کہ ہماری مسجد ہماری مسجد. مسجدیں بنائی اس لیے گئی تھی تاکہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. تم نے مسجد کو طبقات میں تقسیم کر لیا. سوچیے آپ نے کیا کہہ رہے ہیں. مسجد بنائی گئی تھی تاکہ طبقاتی فرق ختم ہو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ غلام بھی اور آقا بھی، کالے بھی اور گورا بھی، یہ ایک صف میں ہوں گے. صف اول کی فضیلت علماء کے لیے نہیں ہے، صف اول کی فضیلت ایک جاہل آدمی کے لیے نہیں ہے. علماء کی صف اول کئی ثابت کی. صف اول کی فضیلت ایسی بیان کی، حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسی بیان کر دی اب تو لوگ صف اول کے لیے آپس میں لڑیں گے. قتال ہو ایسے بتا بیان کر دیا صف اول. میں حیران ہوں اس بات سے کہ وہاں تو امت کو جمع کرنے کے لیے صف اول کی فضیلت سب کے لیے تھی تاکہ امت کا طبقاتی فرق ختم ہو ایک صف میں کھڑے ہو کر. اور یہاں یہ مزاج بن گیا. یہ ہماری مسجد تمہاری مسجد. یہ مزاج خدا کی قسم کفر کا مزاج. عامر منتفیل نے کہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا تو آپ مجھے اپنے بعد نبی تسلیم کر لیجئے کہ میں آپ کو میں نبی بنوں گا. کہ نبی تو اللہ بناتے ہیں، ہمارے بعد کو نبی آنے والا نہیں. اللہ نبی عباد ولا امت بعد. اس نے کہا مجھے اپنے بعد نبی بنائیے. یہ مطالبہ نبی بننے کا کافر ہی کر سکتا ہے. کسی صحابی نے، کسی نعوذ باللہ کسی ایمان لانے والے نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا.
کافر نے کہا تھا عامر بن طفیل نے کہ آپ مجھے اپنے بعد نبی بنائیے. میں کہ یہ تو میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں. اگر یہ نہیں مانتے آپ، اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو پھر میرا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ پھر آپ علاقہ تقسیم کر لیجیے. گاؤں کا علاقہ میں لے لوں، شہر کا علاقہ آپ لے لیجیے. یہ بھی اس نے کہا مدر وغیر کر کے تقسیم کر لیجیے کہ گاؤں کا علاقہ مجھے دے دیجیے، شہر کا علاقہ آپ دے دیجیے. آپ میرے علاقہ میں نہیں آئیں گے، میں آپ کے علاقہ میں نہیں آؤں گا. تو میں یہ بھی نہیں ہوگا. تقسیم کی ذہنیت ایک کافر کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی. تقسیم کی ذہنیت، تفریق کے ذہن کافر کی ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں، اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ اکرام کے ذریعے ہمیں آپس کے اختلافات کو اور دنیا کو ختم کرنا ہے. سب سے ملاقات کرو، سب سے ملنا. تو سب کہتے ہیں تم خروج میں ہو، سب کو دعوت دو. آپ کس طرف ہیں، آپ کہاں گئے، آپ کون ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کدھر ہیں، آپ ادھر ہیں. بالکل فضول بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود جا کر دعوت دیں. اس طرح سمجھ لو یہ تو ان صفات کے پیدا کرنے کی ایک عملی محنت ہے. صرف بیان ہو جائے ان صفات پر، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. الفاظ بناتے ہیں، الفاظ کورس بناتے ہیں، الفاظ سے کچھ نہیں بنتا. دعوت ایک عملی محنت ہے، ایمان سے، عبادات سے لے کر اپنے مزاج کو بدلنے کی ایک عملی محنت ہے. اس لیے میں عرض کیا کہ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیا. اس لیے غیر عمل کی قبولیت اور اس عمل کی نورانیت اور اس عمل کا اثر وہ تو صرف اخلاص پر ہے، اور شیطان لگا رہے گا نہیں اس کو بگاڑنے میں. صحابہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان اخلاص ایک چیز ہے، ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے، جسے ریا اور شرک ایک ہی چیز ہے. اس طرح ہمیں ہر عمل میں اپنی نیت خوش ڈالتے رہنا ہے. یہ صفات اپنے اندر پیدا ہوں گی جب ان صفات کے لیے اس کے لیے ایک عملی محنت ہے. اس کے لیے عملی محنت ہے. اس کی عملی محنت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرے. میں تو بہت تاکید سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پھرنا اس کام کا قوام ہے، پھرنا اس کام کا مدار ہی پھرنے پر ہے. آج کل کچھ لوگوں کی ذہنیت ہے، اس نئے خیال کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں پھرنا ضروری نہیں ہے. سوچیے آپ، حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اللہ کے راستے پھرنا نہ ہوتا عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو نکل کے دعوت دے دیں، مجھے اللہ نے مال دیا ہے میں مال لگا دوں، یہ جان لگانے میں مال لگا دوں. ایسی کوئی صحابہ میں تقسیم نہیں ہے کہ جان لگانے والے الگ مال لگانے والے الگ. ایسی کوئی تقسیم صحابہ میں نہیں ہے. جان لگانے والے 100% صحابہ تھے جن کو اللہ نے مال دیا، مال بھی لگایا، اللہ جزائے خیر دے ان کو. آج بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ اجتماعات میں وہ اپنی ذات سے مال خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ بھی دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیں سب، یہ بات سب یاد رکھیں کہ مال کا خرچ کرنا جان کا بدل نہیں ہو سکتا. ایک آدمی مال دیتے نماز نہ پڑھے کہ میں اپنی نماز کے بدلے مال دیتا ہوں. بتائیے تو صحیح، جو آدمی نماز کے بدلے میں مال پیش کر دے گا کیا اس کی نماز معاف ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ بولو. ہاں کوئی آدمی مر گیا، دنیا سے چلا گیا اور اس کی بے ہوشی میں 6 دن 10 دن 8 دن گزرے ہیں، اس کی نماز اس کی ذمہ ہے، اس کے مال سے اس کے مرنے کے بعد تجھے دے سکتے، حیات نہیں دے سکتے. جس طرح نماز کا فدیہ حیات میں مال نہیں ہو سکتا، میں کہہ رہا ہوں اس طرح مال جو ہے وہ کسی آدمی کے دعوت کا بدل نہیں ہو سکتا. دعوت کا تو آپ کے ذمہ اس طرح سے، نماز آپ کے ذمہ. بے شک دفاعی کام لوگ کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، کرنے چاہیے. اور اس کے لیے مسلمان کا ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے. غیر مسلم یہ کام کر لیتے ہیں، میں تو کھل کر کہتا ہوں بے شمار غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ بھی دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے. میں تو صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ ایک بیماری آئی، کرونا آیا، جس میں غیر مسلموں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے. ایسے پاکیزہ قلوب رکھنے والے بے شمار
غیر مسلم ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں جنہوں نے ایسے موقع پر تعاون کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، تو ایسی بات پیش آئے گی۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آپ مال خرچ کر کے یہ کہیں جی میں نے یہ کر دیا، باقی کام آپ کر لو، میرے ساتھ آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک آدمی مسجد بنا دے نماز نہ پڑھے تو کیا مسجد بنانے کا جو عمل ہے یہ نماز پڑھنے کا عذاب سے بچا لے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں بچائے گا، نہیں بچائے گا، پکی بات ہے۔ نماز پڑھنے کا عذاب اپنی جگہ ہے اور مسجد بنانے کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ ثواب کا کام عذاب کا بدل نہیں ہو سکتا، صاف بات ہے۔ اس لیے سوچ لینا کہ بھائی ہم نے تو مال خرچ کر دیا ہے۔ ایک مشرک تھا آج بن وائل، اکیلا تنہا، وہ سارے مینا کے حاجیوں کے کھانے کا تنہا انتظام کرتا تھا، جو کوئی مینا میں چولہا نہیں جلائے گا سب کا کھانا میں بنا، اکیلا آج بن وائل۔ حاجیوں کو رسی پلانا، انہیں ٹھہرانا، ان کی خدمت کرنا، ساری ضروریات ان کی پوری کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنے کو، اس کی آباد کاری کو، اس کی مرمت اور اس کی ضروریات کے پورا کرنے کو اور آنے والے حاجیوں کو کھلانے پلانے کو کیا تم نے شست برابر سمجھ لیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے، وجاہد فی سبیل اللہ۔ دیکھیے اللہ اس آیت کے اندر اللہ نے صاف فرق کر دیا دونوں کے درمیان۔ لا سمجھ گا، بلکہ میں تو اس سے اگلی بات عرض کرتا ہوں اور حدیث روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دے، اللہ کی قدرت ہے، اگر وہ ایک نمرود کو دنیا کی حکومت دے سکتے ہیں اور فرعون کو دے سکتے ہیں تو ایک مسلمان کو دیں گے اللہ کو کیا مشکل ہے؟ اور یہ مسلمان اس ساری دنیا کے مال کو اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے، خیر کے کام میں۔ پھر میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ صرف آدھے دن نکل کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہے۔ حدیث ہے، یہ تو کوئی بالکل خیر بات نہیں کر رہا، حدیث ہے بالکل اسی طرح۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، حدیث کہہ رہی ہے، آپ نے ہمارے اپنے اگر رواج ہے ساری دنیا میں جتنا مال ہے زمین میں تم سارا کا سارا خیر کی راہ میں خرچ کر دو، تم صبح نکلنے والی جماعت کے فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آخر میں حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں تو قتال سے متعلق ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ تمام اقوام باطلہ کو انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا موضوع ہے۔ رکاوٹ کو صرف ہٹانے میں لگا رہے آدمی۔ میں تو صاحب سے بات کرتا ہوں کہ اگر دعوت نہیں ہے تو پھر قتال پہ بھی وہ مدد نہیں ہوگی۔ جو دعوت جو مدد ہے وہ صرف دعوت کی وجہ سے ہے کہ اگر دفاع بھی کریں گے آپ تو دعوت کے بغیر، دفاع بھی دعوت کے بغیر اللہ کی قسم وہ مدد نہیں لائے گا، کیونکہ صرف دفاع نہیں ہے بلکہ دعوت کے ساتھ دفاع ہے۔ میری بات شاید کوئی سمجھے، دعوت کے ساتھ دفاع۔ اگر دفاعی کام ہو رہا ہے دعوت نہیں ہے تو اس دفاع پر کوئی مدد نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں ہے لگتی کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی عداوت رکھے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو مددیں ہوئی ہیں وہ مدد شرط اس بنیاد پر ہوئی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس شرط پر ہوئی ہے کہ یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں، ان کی ہدایت چاہتے ہیں، ان کی ہدایت چاہتے ہیں۔ وہ ان کی ہلاکت چاہتے ہیں، یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے آپ سارے انبیاء کا اور ان کے قوموں کا درمیان کے آپ حالات دیکھ لیجیے، انبیاء ہدایت چاہتے ہیں، وہ ہلاکت چاہتے ہیں۔ نبی خون پہنچ رہے ہیں اپنے چہرے سے اور نہیں چاہتے کہ قدر زندگی گر جائے کہ قوم ہلاک ہو جائے گی، اور وہ قوم کے لیے اللہ سے اللہم اہد قوما لا یعلمون۔ ادھر نبی اپنے خون کو روک رہے ہیں اور ادھر اس حال میں قوم کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے بنیادی چیزیں سمجھنے کی، اس لیے میرے بزرگ کو بہت سوال ہے۔ اللہ کے راستے کا خروج اور نفر، اور خروج اس لیے اہم ہے کہ اعمال متعدی بنانے ہیں۔ اعمال کا تعدیہ خروج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنی قبر میں بیٹھ کر عمل کرتے رہے آپ جاتے محدود رہے گا۔ حرمین کی عبادت سے خروج افضل ہے، یہ ایک حدیث نہیں، قرآن کی آیتوں میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ اعمال دین باعتبار امت کے قائم ہو، دین باعتبار امت کے قائم ہو۔
اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو آدمی غیر ذرائع مال خرچ کر دیتے ہیں وہ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ یہ خروج کا دعوت کا بدل ہو جائے گا. ایک صاحب نے آ کر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں 6000 سونے کی اشرفیاں مدینے میں رہ کر اگر خیر کام میں خرچ کر دوں تو کیا میرے جماعت میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے مجھ سے افضل ہے. کیوں سو رہا ہے؟ جو خروج میں سو رہا ہے، وہ جو خروج میں سو رہا ہے وہ مدینہ منورہ میں رہ کر خیر کے کاموں میں 6000 اشرفیاں سونے کی خرچ کرنے والے سے افضل ہے، کیونکہ یہ خروج میں ہے. اس خروج میں اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نفر و خروج کی ذات مقصود ہے. اللہ کا امر ہے نکلنے کا. انفرو، نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو. قتال ہو یا نہ ہو نکلو. کیا مطلب اس کا کہ قتال ہو تو نکلو؟ یہ کس سے کیا مطلب؟ بالکل نہیں. میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ نکلنا بذات مقصود ہے. مولوی صاحب کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے. بتائیے آپ سوچیے، کوئی اشکال کرے اس کا؟ کیا تو کیسے کرے گا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے. سنیے آپ، قرآن میں ہے کہ اگر تم نے نکلنے میں تاخیر کر دی تو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال لو. اور یہ بھی صحابہ نے اس وقت یہ آیت جب نازل ہوئی تھی جب صحابہ نے کہا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان بہت ہو گئے ہیں، اسلام کو قوت مل گئی ہے، اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے. ان ساری باتوں کو سوچ کر جب صحابہ نے یہ طے کیا کہ ہم کچھ مدینے میں رہیں گے مقامی دام کے ساتھ، تب آیت نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیا ہلاکت ہے؟ کیا ہلاکت یہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور ہم شہر مدینے میں رہنے باہر نہ نکلیں؟ یہ ہلاکت ہے. پڑھیے نا قرآن، پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا. یہ تو قرآن میں ہے. ہلاکت یہ ہے کہ آپ مدینے میں رہ کر عمل کر رہے ہیں، اس کو ہلاکت کہہ رہے اللہ قرآن میں. سونی تو صحیح، آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. جی آپ کو نہ میں رہ کر کہیں گے میں یہاں رہتا ہوں، مجھے نکلنے کی کیا ضرورت ہے. وہاں مدینے میں رہنے والے صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر یہاں رہ گئے نہ نکلے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. حالانکہ قتال کو کوئی موقع نہیں. اس امت کو تو پھرایا گیا تھا سورج کی طرح. یہ سورج حرکت میں رہے گا روشنی رہے گی، سورج حرکت میں نہیں آئے گا روشنی ختم ہو جائے گی. سورج کی مسلسل کی حرکت، یہ مسلسل روشنی دنیا میں ہو رہی ہے. جی یہاں غروب ہوتا ہے وہاں طلوع ہوتا ہے، وہاں طلوع ہوتا ہے وہاں غروب ہوتا ہے. مسلسل دنیا میں روشنی سورج کی ماں فرماتے تھے جس طرح سورج روشنی کے ساتھ حرکت میں ہے، دنیا میں روشنی ہے، اس طرح مسلمان اگر ان اعمال کو لے کر حرکت میں رہے گا تو دنیا میں نور ہدایت پھیلتا رہے گا. میرے دوستو، اس کام میں، اس راستے میں اللہ کا امر سمجھ کر نہیں، اللہ کا امر اسی لیے اس راستے میں اللہ کا امر سمجھ کر نہیں. دین سیکھنے کے لیے نکل رہا ہوں. اچھا، دین سیکھنا بڑا بنیادی کام ہے، فرض ہے، لیکن دین سیکھ لیا، دین سیکھنے کے لیے نکل جانا صرف یہ تو کوئی نکلنے کا اصل مقصد نہیں ہے. نکلنے کا جو مقصد ہے دین قائم کرنا ہے. 100% مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو، یہ اقامت دین ہے. اس کے لیے نکلنا ہے. وہ ذمہ داری میری ہے، ذمہ داری مجھے نکلنا ہے. پورا میں اس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے، ماہانہ 10 دن، روزانہ 8 گھنٹے کی مسجد کی آبادی کے لیے اس کا پورا مجمع اس کا عزم کر لے. اس کے بغیر ماحول بدلے رہے کریں گے انشاءاللہ اہتمام. اسی طرح میرے اسی کام مقصد کے لیے نکلنا ہے. جہاں جماعتیں کو بنا ہے، جماعتیں جہاں نہ ہو سکے پیدل چلے. آپ ٹرین سفر کر رہے ہیں، اس بات کا پورا خیال رکھیں ہماری ذات سے قانون کی خلاف ورزی کہیں نہ ہو. یہ حکام، یہ انتظامیہ، یہ پولیس، یہ تو ہماری مدد کے لیے ہے. یہ تو ایک انتظام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے انتظامیہ کی مدد ہم کریں، بجائے اس کے کوئی ہمیں الزام دے کے انہوں نے مدد کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ انتظامیہ کی مدد کریں. آپ ٹرین میں نماز پڑھیے، گزرنے والوں کو دشواری نہ ہو، راستے میں نہ پڑھیں. یہ نہیں کہ آپ رک جائیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نماز اس طرح پڑھیے سیٹ کے اندر کی طرف ہو کر، چاہے 2 ساتھی نماز پڑھیں جماعت کر کے، لیکن مجمع کو روکنا یا ان کو پریشان کرنا. ایک اور بیماری ہے ہمارے ساتھیوں میں، جب جماعت سفر کرتی ہے نا ٹرینوں میں، تو جی ہم جماعت ہے، ہمیں تعلیم کرنی ہے. بھائی صاحب آپ سیٹ چھوڑ کے آ جائیے، بھائی صاحب آپ ادھر آ جائیے.
ہماری جماعت ایک ساتھ رہے گی؟ کیوں ایک ساتھ رہے گی؟ کیوں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ تعلیم کریں گے آپ سے کس نے کہا ٹرین میں تعلیم کرنے کے لیے؟ ٹرین تعلیم کرنے کی جگہ تھوڑی ہے. تعلیم کتاب پڑھنے میں تعلیم نہیں کہتے. آپ کے برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ اسے کلمہ سکھلائیں, تعلیم ہے. آپ سے نماز سکھلا رہے, یہ تعلیم ہے. کس نے کہا آپ سے کہ صرف کتاب پڑھنے کی تعلیم ہے؟ ہماری جماعتیں مسافروں کو تنگ کرتی ہیں. ہم 8 آدمی کی جماعت ہے, ہماری سیٹیں ایک ساتھ ہو جائیں گی. ایسا آپ ادھر ہو جائیے, آپ ادھر چلے جائیے. کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہیں؟ جس کی سیٹ ہے اس کا حق ہے. آپ بجائے حقوق کے ادا کرنے کی مشق کرنے کے, آپ خروج میں حق مار رہے ہیں لوگوں کو. اس سے آپ کو بچائیے. اسٹیشنوں پر نماز پڑھنے میں بھی اس کا خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کسی راستے میں لمبی جماعت کرنا یا لمبی نماز پڑھنا بالکل نہیں. سنتیں تو سفر میں سنت چھوڑنا سنت ہے, وہ بھی لیکن سواری پر. آپ مسجدوں میں ہیں, اپنی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں کا رخ بنائے, تو وہاں تہجد کا, سنتوں کا, ساری باتوں کا اہتمام کرنا ہے. جہاں کا رخ بنائے جماعتیں وہاں جائیں, اور اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ ہم سب سے پہلے مسجد میں پہنچیں. مسجد سے ہمارے کام کی ابتدا ہے. مسجد میں داخل ہو سنت طریقے سے, اور تحیۃ المسجد کا اہتمام کریں. 2 رکعت اگر مکروہ وقت نہیں ہے, عصر کے بعد کا وقت نہیں ہے, نوافل کا وقت نہیں ہے, اور ایسے ہی زوال کے وقت میں, اور ایسے سورج طلوع ہو رہا ہو تو ایسے وقت میں نوافل نہ پڑھیں. ہاں اس کے علاوہ وقت ہے تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر سب سے پہلا کام مشورہ. مشورے مقامی ساتھیوں کو ضرور ساتھ لیجیے. مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر ملاقاتوں کا نظم بنائیے. متکلم آپ کے ساتھی رہے اور مقامی ساتھی آپ کے رہبری کرے. یہی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مقامی آدمیوں کو رہبر بنا کر ان سے کام لیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں چاہیے جہاں جائیں وہاں جا کر ساتھیوں سے ملاقاتیں کریں. ہمارے چند گشت انتہائی اہم ہیں. عمومی گشت سب سے بنیادی چیز ہے, جو اسلام میں ریڑھ کی ہڈی. وہاں جیسا فرماتے تھے گشت اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرہ سرک جائے تو آدمی کا پورا بدن ڈھیر ہو جاتا ہے. نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, نہ پاؤں اٹھا سکتا ہے, کہ وہ کمر کی ایک ہڈی سرک گئی ہے. اس لیے 20 سال بستروں پر گزار دیتے ہیں لوگ, کیونکہ کمر کی ہڈی میں فرق آ گیا. ہمارے ایسا کا ہے محفوظ کہ گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. مطلب یہ تھا کہ اگر گشت صحیح طریقے سے ہو گیا, گشت میں سامانوں کو نہ دیکھا, بازاروں کو نہ دیکھا, چیزوں کو نہ دیکھا, فرمایا یہ اگر ایسا کیا پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کے لوٹو. پہلے زیادہ محبت لے کے لوٹو. فرمایا کہ ہاں گشت یا گشت صحیح طریقے سے ہو جائے تو پھر یہ پورا بدن یعنی سارے اعضاء سلامت رہیں گے. اگر گشت صحیح طریقے سے ہو جائے کہ ہم دعوت دے کر لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لے آئیں, اور تو پھر فرماتے تھے کہ پھر اس سے سارے اعضاء, مدارس, مساجد, مکاتب, تحریکیں, تنظیمیں, گھریلو مسائل, سارا نظام جو اعضاء ہیں انسان کے جسم کے, ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی. اگر یہ گشت صحیح طریقے سے ہو جائے, اگر یہ کمر ریڑھ کی ہڈی اگر مضبوط ہے تو سارے کام مضبوطی کے ساتھ ہوں گے. میں تو مثال دے کر عرض کر رہا ہوں. عمومی گشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھتے لوگوں کی طرف, خود دعوت دیتے. کسی فرد کا درجہ ایسے کم نہیں سمجھتے کہ آپ اسے خود دعوت دیں. اس طرح ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. دوسرا عمومی گشت ہو گیا, لوگ آ گئے, بات ہو گئی, سمجھ گئے. اب ان کو وصول کرنا. ہاں جی میں نام لکھ لیجیے, آپ نے نام لکھ لیا, وہ چلا گیا. آپ کو چاہیے کہ اسے وصول کر کے لائیں. وصولی گشت, انہیں وصول کر کے لائیں, ان کا خرچہ لے کر, ان کا بستر لے کر, جماعت بنا کر. جماعتوں کو چاہیے کہ جماعتیں نکالیں, جماعت کو چاہیے کہ جماعتیں نکالیں. اور میری بات آپ سب نوٹ کر لیجیے گا, 4 مہینے سے کم کی بات کوئی جماعت کسی ملک میں, کسی مسجد میں, کسی علاقے میں کام ہو وہاں یا نہ ہو, علاقہ بنجر ہو یا علاقہ کام کرنے والوں کا ہو, 4 مہینے سے کم کی بات کسی کی زبان پر نہ آئے. کیا کہہ سب سے اس سے کم کی بات 4 مہینے سے کم کی تشکیل زبان پر ہلکی چلہ کا لفظ نہ آئے زبان پر. ہم تو بھائی کو بول دو چلہ بولو. اچھا آپ یہ کہیں گے چلیے خیر اگر نہیں چاہیں گے تو چلے گے تیار ہو جائے, یہ بھی نہ. وہ کہہ رہے ہیں میں چلہ دوں گا, آپ 4 مہینے کے لیے تیار. جب وہ کہہ رہا ہے میں چلہ دوں گا, آپ چلہ قبول کر لیں. آپ یہ مت کہیے کہ نہیں چلہ نہیں چاہیے, آپ چلہ قبول کر لیں. اس روز کو قبول کر لیجیے کہ شاید یہ 40 دن کے دوران 4 مہینے پورا کر لیں, ارادہ کر لیں.
4 مہینے سے کم کی تشکیل ہرگز نہ ہو. مولانا صاحب کا یہ سب سے اس زمانے کا ملفوظ ہے جب پہلی جماعت کراچی بھیجی اس زمانے کا یہ حکم کہ 4 مہینے سے کم کی بات نہ کرو. چاہے کوئی نئے سے نیا آدمی ہو، بڑے سے بڑا تاجر ہو، بڑے سے بڑا کوئی بلڈر ہو، بڑے سے بڑا کوئی مالدار ہو، کوئی وزیر ہو، 4 ماہ سے کم کی بات نہ کرو. مولانا صاحب کا ملفوظ ہے ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو. اپنا اگر زندگی نہ بنایا ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے. تو معمولی بات ہے. اس لیے آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں جم کر بات رکھیں. بچانے کی جم کر تشکیل امتی استعداد ہے، مگر اگر آ جائے تو ویسے کسی کا بھی 4 سال کے لیے آپ کو جانا ہے فیملی کے بغیر، ہاں جی چلو تیار. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں استعداد ہے. اگر ویزا آ جائے آپ کا کسی ملک سے اور وہاں سے آپ کو 2-4 لاکھ روپے کی آپ کو تنخواہ ملنے لگے تو آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کے بھائی بہن بیوی سے کہیں گے خدا کے واسطے چلے جاؤ، خدا کے واسطے چلے جاؤ. آپ کی خوشامد کریں گے. آپ نہیں جائیں گے تو ان کو وہ ناراض ہوں گے آپ پر کہ آپ کیوں نہیں جا رہے. آپ سوچیے دیکھیے دنیا کے لیے اتنی استعداد ہے. مجھے ایک سامنے آگے شکایت تھی کہ میں اپنے بچے کو ملک بھیجنا چاہ رہا ہوں، جانے کو تیار. آپ دعا کر دیجیے اللہ کے واسطے وہ چلا جائے. اس لیے اس کو وہاں ملازمت مل رہی ہے، بڑی اچھی آمدنی ہو رہی ہے. جیسے کہتا ہوں آپ ہی آدمی دنیا کے لیے مارا پھرے، جبکہ صحابہ کرام کی نقل و حرکت ملکوں میں دین کو قائم کرنے کے لیے صلاحیت ہے، لیکن بس ذرا سا رخ پھیرنے کی ضرورت ہے. اس طرح ہمیں انشاءاللہ ہر جگہ سے نقل جماعت ہیں جو 4 ماہ لگائے ہوئے 3 بار آپ کھل کر ان کی تشکیل کریں. بیرون کے لیے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ خرید کا مطالبہ کریں. اس میں جھجکنا یہ امت کی صلاحیتوں کو ضائع کر دینا ہے. بالکل نہیں. آپ بتائے 2 لاکھ کے لیے کون تیار ہے؟ 3 لاکھ خرچ کرنے کے لیے کون؟ اس سے حوصلے بڑھیں گے. صحابہ کرام کے زمانے میں تشکیل کا طریقہ یہی کہ یہ تقاضا آ گیا ہے، اس تقاضے پر یہ خرچے کون دے گا. اسی طرح صحابہ اس طرح ہمیں انشاءاللہ ہمت سے ہر جگہ بیرون کے لیے تشکیلیں بھی کرنی. تیسرا گشت وہ ہمارا تعلیمی گشت ہے. تعلیم کے ساتھ گشت کا اہتمام کریں. میں عرض کر چکا تعلیم کے ساتھ. اسی طرح ہمیں ہمارے کی خصوصی ملاقاتوں کے ذریعے علماء ہیں یا خواص ہیں ان کی خدمت میں جانا ہے. علماء سے تو ملاقات کر ہماری جماعت مسجد میں آ رہی ہے. آپ اگر تشریف لا کر ہمیں چند کلمات آپ فرما دیں گے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہماری جماعت کو فائدہ ہوگا. تو علماء سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو وقت دے کر وہاں کے عوام سے تعلق قائم کریں. علماء عوام کے درمیان یہ موبائل، علماء عوام کے درمیان غمفلے، یہ نہ عوام کی تربیت کا طریقہ ہے نہ تعلیم کا طریقہ ہے. عوام علماء کا اجتماع چاہتے ہیں مساجد کی سطح پر تاکہ ہر مسجد مدرسہ بنے اور یہاں سے امت کو دین سکھلایا جائے. اس کا اہتمام فرمائیں. علماء کی زیارت کو عبادت یقین کریں اور علم علماء سے محبت کریں. اس طرح ہمیں نکل کر اس طرح محنت کرنی ہے. میرے دوستو عزیزو، ہر جگہ سے نقل جماعتیں نکالنے کی پوری کوشش کرو. جب تک ایک مسجد کی آبادی کی ترتیب پر نہ آ جائے، وہاں کے اطراف کے مسجد کے اطراف کے گھروں میں 5 اعمال زندہ نہ ہو جائیں، جماعت آگے نہ بڑھے. عام طور سے جماعتیں کرتی ہیں کہ یہاں جماعتیں کوئی چلو آگے چلو. مقامی سازی کہہ دیتی آپ آگے بڑھ جائیں. وہ جماعتیں آگے بڑھا دی جاتی ہیں جو جماعتیں مقامی لوگوں پر بوجھ بنتی ہیں. جی ہاں، ہم تو صاحب کہتے ہیں اگر آپ جا رہے ہیں مہمان بن کر تو مقامی ساتھی کہیں گے آپ آگے بڑھ جائیے. اگر آپ جا رہے ہیں میزبان بن کر تو فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلا کرو تو مال زیادہ لے کے نکلا کرو اور جہاں جاؤ وہاں دسترخوان وسیع کرو اور وہاں کے لوگوں کا احترام کرو. اگر آپ صبح شام مقامی لوگوں کی دعوت کریں گے، انہیں کھلائیں گے پلائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. میں تو کھل کر کہتا ہوں دعوت کے بغیر مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے، اور دعوت دین کی دعوت کے بغیر کھانے کی دعوت کر دینا خلاف سنت ہے. میں تو کھل کر کہتا ہوں سنت یہ ہے کہ دعوت دین کی دعوت کے ساتھ اکرام دعوت کے بغیر یہ خلاف سنت ہے. اس لیے آپ سے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ جماعت میں نکل کر جہاں جاؤ بجائے آپ ان کے مہمان بنے انہیں اپنا مہمان بنائیں. آپ داعی ہیں، آپ میزبان ہیں، وہ آپ کے مہمان ہیں، وہ مجبور ہیں. اگر اس طرح محنت ہوگی تو جماعت کو مقامی لوگ کہیں گے جی ماشاء اللہ آپ اور قیام کیجیے، جماعتیں نکل رہی ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. اور اگر آپ اس میں لگ گئے کہ بھائی مقامی لوگ ہمارا کوئی انتظام کر دیں تو آپ کو بہت کون اٹھائے گا، پھر آپ کو کہا جائے گا آپ اسی جگہ منتقل ہو جائیں گے.
نہیں، اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مسجد میں جم کر کام کرو، چاہے 8 دن 10 دن، میں نہیں کہتا کوئی 3 دن 4 دن کا کوئی اصول ہے، بالکل نہیں ہے. کوئی اگر کہتا ہے مسجد میں اتنا ٹھہرنا ہے، کوئی اصول نہیں ہے. سب سن لیں، مسجد میں جتنی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ مقامی کام شروع ہو جائے، مسجد کی آبادی کی ترتیب یہاں شروع ہو جائے، یہاں سے جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور گھروں کے اندر مردوں کے ذریعے سے گھروں میں 5 اعمال زندہ ہو جائیں. جب آپ یہ دیکھ لیں کہ مسجد کے اطراف میں کام کی فضائیں بن گئی باہر، تو تب آگے بڑھیں. چاہے آپ کے 10 دن 15 دن ایک جگہ لگ جائیں، کوئی حرج نہیں، رہے مسجد میں جماعت کیا بات. اس طرح ہمیں ایک ہی جگہ جم کر کام کرنا پڑے گا، صبح کو یہاں، شام کو وہاں، صبح کو یہاں، شام کو وہاں. اس سے تو میرے دوستوں عزیزوں کہیں بھی جم کر کام نہیں ہو پاتا ہے. ہماری جماعتیں جس علاقے میں جائیں، وہاں کی ایک مسجد میں کام جما کے پھر اگلی مسجد میں جائیں، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. کوشش ایک بات ضروری ہے آخری، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر سامان خریدنا، چیزیں خریدنا، اس سے تو اپنے آپ کو بہت بچائیں. اس تو خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ بات اتنی بری سمجھی جاتی تھی، اتنی بری سمجھی جاتی. عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت روانہ کی، جب جماعت واپس آئی تو مصر کے علاقے میں انہوں نے بہت بڑا میدان فتح کیا تھا اور بڑی کوشش سے کام کیا تھا. وہاں سے مصر کا بھاری کپڑا خرید لیا، اور مدینے میں موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے خرید کے، وہاں سے بھاری کپڑا اچھا لگا، وہ خرید لیا. وہ کپڑے پہن کے واپس آئے، وہیں سلوا لیے جماعت میں. جب واپس آئے انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور بہت بڑا علاقہ فتح کیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر سخت ناراض، ان سے منہ پھیر لیا، سلام کی جواب نہیں دیا کسی. تو لوگ پریشان ہو گئے، کیا بات ہو گئی؟ اگر امیر ناراض تو اللہ ناراض. ایسا کچھ تھا نہیں کہ میں جو چاہے کر لو، امیر سے کیا ہوتا ہے. وہاں امیر کے ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی کا اتنا یقین تھا کہ جماعت پریشان ہو گئی. عبداللہ بن عمر کے پاس گئے، جا کر ان سے کہا کہ جی ہم تو کوئی ایسے میں تو وجہ سے نہیں آ رہی ہے، تمہاری کی ناراضگی سخت ناراضگی ہے. ہمارے اسلام کا جواب نہیں دیا، ہم سے منہ پھیر لیا اور ہمیں باہر نکال دیا. کیا وجہ پیش آ گئی؟ ہم نے کیا جرم کر دیا؟ بیٹے سے پوچھا جا کے، شاید ہی جا کر جب پوچھ لیں اپنے ابا جان سے کہ جی کیا ہوا، جماعت کی کیا پتہ ہے، معاف کر دیں کیا ہوا. حضرت عمر نے کہا دیکھو، اور تو کوئی وجہ ناراضگی کی نہیں ہو سکتی، تم لوگوں نے وہاں کپڑا خریدا ہے اس لیے تم ناراض. یہ پیسہ جو خروج کا، یہ وقت امانت ہے، اللہ کے اس کا جواب دینا. انہوں نے صاف فرمایا حدیث میں کہ جو نکلنے کے زمانے میں جس چیز کا بھی ارادہ کرے گا وہ لے کے آ جائے گا. ہدایت نہیں ملے گی، یہاں دنیا مل جائے گی. اس سے آپ کو اپنے اوقات کے وقت حفاظت کرنی ہے. لایانی باتیں، سیاسی باتیں، اختلافی باتوں میں نہیں پڑھنا ہے. 3 کام ہمارا وقت گزرے گا، یا دعوت میں، یا عبادت میں، یا سگریٹ پلانے میں. جو وقت اس کے علاوہ ہے اس میں آرام کر لو، یا ذکر تلاوت میں لگ جاؤ، یا کوئی آ جائے تو اسے دعوت دینے مشغول رکھو اپنے وقت کو. اس کے علاوہ میں ہمارا وقت ضائع ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا ہے. انشاءاللہ اگر اس طرح ان شرائط کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کی ہدایت کے راستے پر ہدایت کا وعدہ تاکید سے کیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستوں میں صحیح طریقے سے محنت کرتے ہیں ہم انہیں ہدایت ضرور دیتے ہیں. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے. اور ایک بڑا مجمع ہے جو اس وقت زیادہ اثر نہیں نکل رہا، یاد ہے ہندوستان کرکٹ کے لیے جو جماعتیں نکلنے والی ہیں وہ ہیں. باقی سب لوگ اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں روزانہ اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ، فضائل کا حلقہ اور قرآن کی تفسیر کا حلقہ، اور ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تشکیل، اچھے نمبر کا مذاکرہ، اگلے دن کا مشورہ، یہ 5 کام روزانہ گھر میں اہتمام سے روزانہ کرنے ہیں. یہ ہمارے طہارت ہیں، ہماری نبوت ہے، یہی ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے ہدایت ہیں. انہیں اہتمام سے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ.